ونصلي على رسوله الكريم وما بعد جری بھائی آپ کی آواز تھوڑی سی فأعوذ آپ کی آواز شاید ٹھیک نہیں آ بالله رہی. من الشيطان الرجيم بسم الله یہ زبان استعمال کی ہے لیکن لاسٹ جو اس نے لائیو پروگرام کیا اس میں تو اس السلام علیکم کا جری بھائی، دیا آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، ٹوٹ کام ٹوٹ کے آ رہی ہے. کیا تو آپ کچھ دیر جو ہے وہ اپنا مائک ٹھیک کر لیں. بندہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائیوں، معذرت خواہ ہیں، جری بھائی کے کچھ ٹیکنیکل کوئی مسئلہ ہے، اس وجہ سے ان کی آواز نہیں آ رہی تھی. اصل میں تو پروگرام انہوں نے ہی آگے بڑھانا ہے، لیکن چونکہ وہ یہاں پہ نہیں ہے تو اس لیے خاکسار جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ میں تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاؤں. جیسا کہ آپ نے یہ جو موضوع ہے اس پروگرام کا، اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ہم آج کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی مبارک بھائی، یہ میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. جی الحمد للہ. میں تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں مبارک بھائی، اس لیے کہ جری بھائی کی کوئی شاید نیٹ کا مسئلہ تھا. ویسے تو وہ آگے ہیں. تو جری بھائی اگر آپ آ کے السلام علیکم جری بھائی. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا نیٹ جی ڈسکنیکٹ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. جی چلیں کریں آپ. جی یہ جو لاسٹ پروگرام انہوں نے لائیو کیا جس میں انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک بندہ جو سرے سے احمدی نہیں تھا اس کو احمدی یہ مان کر احمدی بنا کر لے کے آئے اور اس کے ساتھ انہوں نے لائیو مناظرہ کیا ہے، اور یہ پہلے پری پلان تھا. اس کے ساتھ مناظرہ کر کے پھر بعد میں اس کے ساتھ ہی لائیو اس کو جناب بیعت کروائی ہے، اور پھر بیعت کروانے کے بعد پھر اس چہرے کے وہ جو اس شخص کا جو چہرہ تھا وہ بلر کیا گیا، بلر کر کے کمیونٹی ٹیب میں پوسٹ لگائی گئی ہے تاکہ پتہ ہی نہ لگے کہ یہ بندہ ہے کون، کیا واقعی بندہ یہ پہلے احمدی تھا یا نہیں تھا. یہ سارے ڈرامے کی جو کارستانیاں ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کھولیں گے کہ اصل میں حقیقت کیا تھی. ہم چلتے ہیں اپنے پیارے محترم ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کی طرف، وہ اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ کیا حقیقت تھی. جی جزاکم اللہ تعالیٰ اصل جزا محترم جری بھائی. پیارے دوستو، ویسے تو خاکسار کافی مصروف رہا. آپ کو پتہ ہی ہے جو کرونا کی وجہ سے جتنے بھی ہیلتھ پروفیشنل ہیں وہ ساری دنیا میں مصروف ہیں آج کل. لیکن بس خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ 4 اپریل کو جب زیتون ایف ایم والے ایک لائیو پروگرام کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں نا خدا کی طرف سے ہی میں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. شروع میں ایک مناظرہ تھا، محترم رفاقت صاحب ان کا نام تھا، اور اس مناظرے کے دوران مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو عامر حق صاحب ہیں یہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ صاف ظاہر تھی. جو دوست بھی اگر آپ نے وہ مناظرہ سنا ہے یا گفتگو سنی ہے تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اس مناظرہ کے دوران اور پھر اس کے بعد زیتون ایف ایم جو چینل ہے انہوں نے تمام اسلامی جو بنیادی اخلاق ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، مثلا اسلام نے ہمیں کہا ہے قولوا قولا سدیدا، سچی اور کھری بات کہو، عہد کو پورا کرو، تبلیغ کرنی ہے تو احسن طریقے سے کرو. اور لیکن یہ جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں مسلسل، چاہے ان کا کوئی بھی چینل ہو، لیکن آج کل خاص طور پر زیتون ایف ایم جو ہے وہ دھوکے بازیاں، جھوٹ، دجل، یوں لگتا ہے جس طرح کہ یہ لوگ عین اس کو جائز سمجھتے ہوئے تبلیغ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ جھوٹ آخر جھوٹ ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور پھر جب وہ کھلتا ہے تو پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اور یہی ہوا زیتون ایف ایم کو یہ جو انہوں نے گھونسلہ رچایا تھا اس کی وجہ سے کافی شرمندگی اٹھانی پڑی. اچھا بہرحال میں مختصراً آپ کو یہ روداد تھوڑی سی
बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं सुनी उनको, ताकि समझ आ जाए कि असल में मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। असल में हुआ ये कि 4 अप्रैल को इन लोगों ने एक प्रोग्राम किया, जो कि जिस प्रोग्राम का जो नाम था वो आप देख लें, ये लिखा हुआ है हिस्टोरिकल लाइव डिबेट विद कादियानी। ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है दोस्तों? जी आ रही। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब देखें ये भाइयों, मुनाजरे होते रहते हैं, डिबेट्स होती रहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये मसलन इनकी डिबेट हुई आमिर हक साहब की यहाँ पे ये रफाकत साहब के साथ। इस डिबेट के अंदर डिबेट का नाम देकर फिर जिस जिस तरह से आमिर हक साहब ने जो जो वहाँ पर बातें की, वो मैं आपको पहले मुख्तसरन हल्का सा बता देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इनको आखिर उस शख्स जो कि नुमान साहब के नाम से कोई आए थे, उनको अहमदी बनाकर वहाँ पर लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हुआ ये, जो उस इसी प्रोग्राम से मुझे पता चला था कि आमिर हक साहब ने कोई 3 प्रोग्राम किए। सूरह जुमा की जो आयत है, जो हम अहमदी जो हैं वो अक्सर पेश करते हैं, वह आखरीन मिनहुम लम्मा यहलकूबहिम वाली, उस आयत के मुतल्लिक इन्होंने 3 प्रोग्राम किए। और उसके आखिरी प्रोग्राम में ये मुहतरम रफाकत साहब हैं, कोई हमारे अहमदी दोस्त, मैं नहीं जानता वो कौन है, मैंने आज तक कभी इनसे बात नहीं की, लेकिन बहरहाल इन्होंने ये मुनासिब समझा कि आमिर हक साहब को बताएं कि वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। वहां पर इनकी जो भी आपस में तय हुआ, रफाकत साहब के साथ आमिर हक साहब का ये तय हुआ कि जी हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, डिबेट कर लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं। और इस प्रोग्राम में ये मेरे नोट्स मैंने जल्दी से ये हाथ से लिए हैं, माजरत खा हूँ, ये शायद ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन ये इस जगह पे प्यारे भाइयों, ये उनकी वीडियो, वो जो मैंने अभी दिखाई थी, ये वाली वीडियो, इस वीडियो की टाइमलाइन मैंने लिखी हुई है। जिस दोस्त ने भी जाके मेरी कोई भी बात चेक करनी हो, वो बड़े आराम से वहां जाके चेक कर सकते हैं। ये यही वजह है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि मैंने जल्दी से लिखे हुए हैं। बहरहाल प्यारे भाइयों, इस वीडियो के 37 मिनट पर इन दोनों हजरात ने, मनाजरीन ने आपस में शरायत मनाजरा तय की। मनाजरे की शरायत मोहम्मद रफाकत अहमद साहब जो थे उन्होंने पेश की थी, और बिल्कुल जायज़ थी। उन्होंने कहा जी किसी की इज्जत मसलन मजरू नहीं होगी। एक ये था मसलन कि हमें कोई जल्दी नहीं है, जितनी देर ये मनाजरा चलेगा, एक से ज़्यादा भी अगर ये नशिस्त में चले तो हमें पूरी बात मुकम्मल करनी चाहिए। दूसरी ये थी कि किसी की इज्जत मजरू ना हो, बदतमीजी ना की जाए, किसी के बुजुर्ग की तौहीन नहीं होनी चाहिए। फिर ये था कि मौजू से बाहर कोई बात ना की जाए। फिर ये था कि मुकालमा का वक्त दोनों के दरमियान 1 घंटा तय पाया, और ये भी तय पाया कि क्योंकि रफाकत साहब मुद्दई हैं, इसलिए आखिरी टर्म रफाकत साहब ने कहा मेरी होगी। आप जाके प्यारे भाइयों जाके चेक कर लें, इन शराइत को जब रफाकत साहब ने पेश किया, आमिर हक साहब ने 40 मिनट के करीब ये कहा कि जी मुझे आपकी तमाम शराइत मंजूर हैं, ठीक है जी। और फिर सवाए इसके इन्होंने कहा कि ये जो वक्त है ना 1 घंटे का, आप कह रहे हैं कि 15-15 मिनट, तो 15-15 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं, 5-5, 9-9 फिर कम करते जाएंगे, इस तरह से 12। लेकिन मतलब है आपको शायद अजीब लगे, लेकिन ये जो गैर अहमदी हजरात हैं ये अक्सर करते रहते हैं। शराइतें इन्होंने तय की और इसमें से हर शर्त को आमिर हक साहब ने तोड़ा। अब मैं थोड़ी सी कुछ कुछ मिसालें देता हूँ। मसलन हमारे जो रफाकत साहब हैं, जिनको मैंने कहा मैं तो जानता भी नहीं हूँ, उनके ऊपर शुरू से ही ये जो सूरह जुमा की आयत है, अ, अ, ये जो वाखरीना मिनहुम लम्मा यलहकूबहिम, मैंने उसका भी लिया था, मैं दिखाना चाहता था, शायद चले मैं आपको बाद में बारे में दिखा दूंगा, सब अहमदियों को पता है। वो जो वाखरीना मिनहुम लम्मा यलहकूबहिम, उसके बाद जब उन्होंने पढ़ा है रफाकत साहब ने कि ज़लालिम मुबीन, तो आमिर हक साहब ने अपनी टर्न शुरू होते ही शुरू में ही बहुत बड़ी गलत बयानी की। क्या कहते हैं जी, आपने ये आयत जी गलत पढ़ी है। पहले कहने लगे कि ये आपने जिलाल पढ़ा है, यानी ज़ाद को जेर के साथ पढ़ा है, जो कि मैंने चेक किया है, सारे दोस्त जाके चेक कर लें। 53 मिनट पर जो है ये आमिर हक साहब ने कहा है
لیکن جب آپ چیک کریں گے کہ جو آیت تلاوت کی ہے رفاقت صاحب نے 44 منٹ پہ، اس میں انہوں نے ہرگز زیر کے ساتھ نہیں پڑھا. یہ عامر حق صاحب نے ایز یوزول بہت بڑی بددیانتی کی، اور پھر اپنی بات کو انہوں نے مطلب تھوڑا سا آگے جب بولے تو کہنے لگے جی آپ نے زواد کو موٹا نہیں پڑھا. بھئی اگر کوئی شخص زواد کو موٹا نہ پڑھے تو عامر حق صاحب کیا یہ قرآن پاک غلط ہو گیا ہے؟ آپ یہ کہہ دیجیے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا یا نہ پڑھنا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ نے یہ الزام لگا دیا کہ جی وہ آپ نے قرآن پاک ٹھیک نہیں پڑھا. بہرحال میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو جان بوجھ کر عامر حق صاحب نے لیا اور اس مناظرے کا جو ماحول تھا اس کو خراب کرتے رہے. مثلا طے کیا ہوا تھا، 1 گھنٹہ کہہ رہے تھے ہم گفتگو کریں گے. آپ چیک کر دیں 8 منٹ پھر 5 منٹ اور یہ جو 3 منٹ رفاقت صاحب کو ملے ہیں اس کے بعد مسلسل جو عامر حق صاحب کو اندازہ ہوا کہ یہ تو مجھے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، تو وہ عامر حق صاحب نے پھر رفاقت صاحب کو پہلے بولنے نہیں دیا، اور پھر اس کے بعد حالانکہ طے کیا ہوا تھا اوپر میں دکھا چکا ہوں کہ 1 گھنٹہ گفتگو ہوگی، انہوں نے یہ 16 اور 13 29 یعنی یہ کہ 30-35 منٹ کے بعد مناظرے کو ختم کر کے وہاں پر رفاقت صاحب کو وہاں سے سٹریم سے ہی نکال دیا. اچھا پھر صرف یہی نہیں، ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مناظرے میں کیا ان کی شرائط میں تھا کہ جی موضوع سے ہٹنا نہیں ہے. اب ہمارے جو رفاقت صاحب تھے انہوں نے وہ بڑی مشہور جو ہے حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، وہ پیش کی حضرت سلمان فارسی والی، جس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو آنے والا ہے وہ اجمی ہوگا. تو اب اصل میں تو اس بات کو توڑنا تھا عامر حق صاحب نے، لیکن عامر حق صاحب آؤ دیکھا نہ تو اس کو ظاہر ہے توڑ نہیں سکتے تھے. بخاری کی حدیث ہے، کس طرح سے اس کو توڑتے؟ انہوں نے جناب یہ کہہ دیا کہ آپ جا کے چیک کر لیں گے 1 گھنٹہ اور کہ تقریباً ہے وہ جی کہہ رہے ہیں آپ اس موضوع سے ہٹ کے اور دوڑ کے اس کے اوپر کہ جی مرزا صاحب کہاں سے فارسی نسل ہو گئے. محترم عامر صاحب طے کیا ہوا تھا کہ جو موضوع ہے اس سے ہٹنا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. پہلا موضوع یہ تھا کہ جس نے بھی آنا ہے وہ عربی ہوگا، عرب سے آئے گا یا اجمی ہوگا. تو اس موضوع کو تو پہلے طے کر لیتے میرے بھائی، آپ تو ادھر دوڑ کے فوراً جس طرح کے مولوی حضرات کیا کرتے ہیں. بہرحال پیارے بھائیوں، اور پھر اس کے بعد ایک اور بات میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عامر صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ مرزا صاحب کے پاس اس بات کا ثبوت کہ وہ فارسی اور نسل تھے، وہ صرف کیا تھا، کہتے الہام ہوا ہے ان کو. یہ جناب ان کے پاس ثبوت تھا. اب ایک مسلمان کہلانے والا شخص جو کہ سارے انبیاء کو مانتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، اس کے منہ سے اس طرح کی الفاظ سن کر پیارے بھائیوں مجھے تو واقعی بہت دکھ ہوا. کوئی دہریہ کہہ دے، کوئی غیر مسلم کہتے کہ جی میں وہی جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے کوئی. ایک مسلمان جو ہے وہ یہ کبھی کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہی یہ خدا جو ہے، اللہ کی جو وہی ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے جو کسی پہ الہام کیا ہو وہ ثبوت نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر وہی اور الہام میرے پیارے بھائیوں ثبوت نہیں ہے تو قرآن پاک سارے کا سارا وہی ہے. آپ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سچا نبی مانتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہمیں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پر وحی کی ہے کہ آپ نبی ہیں. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ اگر ہے تو بتا دیں. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی یہ جو بندہ مدعی ہے اس کے پاس اس کے اور یہ دلائل ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے، لیکن اس بات کا انکار کرنا کہ گویا الہام کی اور وحی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ایک مسلمان اس کے منہ سے جشتہ نہیں تھا محترم عامر حق صاحب. لیکن بہرحال آپ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. پھر ایک اور بات پیارے بھائیوں، گفتگو کیا ہوا تھا اس میں طے کہ کسی کے اوپر، کسی کے بزرگوں کے اوپر بد کلامی نہیں کرنی اور ماحول خراب نہیں کرنا. یہ دیکھیں جی عامر حق صاحب 1 گھنٹہ 1 منٹ پہ کہہ رہے ہیں رولا نہیں پانا پھپھے کٹنی کی طرح ہے جی. اب یہ دیکھیں ایک مناظر جو مناظرہ کر رہا ہو، آپ بتائیں کیا اس کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ بہرحال آگے چلتے ہیں پیارے بھائیوں. پھر
ہمارے جو رفاقت صاحب تھے انہوں نے بڑے زبردست وہاں پہ حوالہ جات پیش کیے. شاہ ولی اللہ محدث ایلوی صاحب کا مثلاً حوالہ پیش کیا. عامر حق صاحب کا کام تھا کہ ان حوالہ جات کا توڑ وہاں پہ نکالتے نہیں، لیکن وہ اپنے بار بار یہ ڈینگے مارنے لگے پیارے بھائیوں کے جی میرے کسی نے بات نہیں توڑی، میرے 5 پوائنٹ تھے وہ کسی نے توڑے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر میں اب مختصر کر لیتا ہوں. آخر پر وہی ہوا جس کا ہمیشہ یہ لوگ کرتے ہیں، اپنی بارے میں اپنی تعریفیں کر کے عامر حق صاحب نے وہ جو گھنٹے کا مناظرہ طے ہوا تھا اس کو تقریباً 40 منٹ میں ختم کر کے، اور جو مناظر تھے، جو احمدی تھے، وہ کہتے ہی رہ گئے کہ جی میں یہاں پہ موجود ہوں، میرے ساتھ گفتگو کریں. عامر حق صاحب نے ان کو اس ٹیم سے نکال دیا. اور ایک اور بڑی عجیب بات پیارے بھائیوں، میں آپ کے مطلب مجھے تو بہت ہی میں شرمندہ ہوا یہ سن کے. عامر حق صاحب یہ کہنے لگے کہ جی میں نے پرنس ایڈورڈ 8 کا ایک حوالہ پیش کیا تھا، اس کا بھی آپ نے توڑ نہیں پیش کیا. کہاں پرنس ایڈورڈ 8 میرے بھائیوں، اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نبویہ جو کہ رفاقت صاحب نے پیش کی. ان میں کوئی بھی مسلمان، کوئی سچا کھارا مسلمان کبھی پرنس ایڈورڈ 8 کے جو حوالہ ہے اس کو زیادہ اہمیت دے سکتا ہے؟ جب ایک بندے نے یعنی رفاقت صاحب نے احادیث نبویہ پیش کر دی تو پرنس ایڈورڈ 8 کی کیا حیثیت ہے ایک مسلمان کے لیے؟ بہرحال پیارے بھائیوں، یہ جو پورا مناظرہ تھا، یعنی کہ یہ جو 30-40 منٹ کے قریب چلا، اس میں جب حوالہ جات پیش کیے گئے عامر حق صاحب کو، تو عامر حق صاحب آپے سے باہر ہوئے، انہوں نے بد کلامی بھی کی، اور پھر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے. مثلا کہنے لگے جی مجھے الہام یہ ہوا ہے، اور الہام کا لفظ استعمال کر کے انہوں نے وہاں پر ہمارے پیارے امام سے متعلق بد کلامی کی، بدتمیزی کی. تو میں ان سے جو ہے بڑے پیار سے عرض کرنا چاہتا ہوں، عامر حق صاحب ہمیں پتا ہے کہ آپ وہاں پر گھبرا گئے تھے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں، لیکن اگر آپ نے اب یہ دعویٰ کرنا ہے نا کہ آپ کو الہام ہوا ہے، تو پھر محترم آپ پھر باقاعدہ دعویٰ کریں، آپ یہ پھر لکھیں یا پبلش کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ کا یہ معین الہام ہے اور مجھے خدا نے یہ کیا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ جب آپ اس طرح کا جھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ سے کیا سلوک کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے صرف زبانی کلامی باتیں نہ کریں. بہرحال پیارے بھائیوں، یہ جب باتیں ہوئی، میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد رفاقت صاحب کو وہاں سے نکال کر ان لوگوں نے جو آپ دیکھیں گے اس پروگرام کے اندر ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ڈرامائی تشکیل کی. ایک پہلے یہ صاحب مسلم احمدی کے نام سے آئے، مجھے لگتا ہے یہ وہی نعمان صاحب تھے، اور کچھ دیر بعد یہ نعمان کے نام سے آ کے انہوں نے وہاں پر جو ہے یہ پریٹینڈ کیا کہ گویا یہ کوئی احمدی ہیں، اور انہوں نے پھر وہاں پر کہتے ہیں میں نے جی آپ کے ساتھ بحث کرنی ہے. اور وہی عامر حق صاحب، یعنی کہ صاحب پتہ چل رہا تھا کہ عامر حق صاحب یہ جو ایک کردار عامر حق صاحب لے کے آئے یا کوئی اور لے کے آیا، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ جانے اور یہ لوگ جانے، لیکن یہ جو کردار تھے یہ جی نعمان صاحب، وہی عامر حق صاحب جو کہ رفاقت صاحب کو کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے اڑ اڑ کے پڑھ رہے تھے. ہاں جی، وہی عامر حق صاحب نعمان صاحب کے سامنے بچھے جا رہے تھے. نعمان حق صاحب جو کہ انہی کے ایک بندے تھے، انہوں نے وہاں پہ ان کو گالیاں دیں، بد کلامی کی، لیکن چونکہ یہ ڈرامہ تھا، عامر حق صاحب وہاں پر بہت ہی صابر و شاکر جو ہیں وہ بن کے بیٹھے رہے، گندی زبان بھی برداشت کرتے رہے. اور پھر مزے کی بات بتاؤں پیارے بھائیو، یہ نعمان صاحب جو تھے، یہ جو احمدی بنے ہوئے تھے، انہوں نے 2 گھنٹے 18 منٹ پر یہ کہا کہ جی قرآن مجید میں تو وفات مسیح پر کوئی آیت نہیں ہے، ہاں آسمان پر جانے کی آیتیں موجود ہیں. تو میں وہاں پر یہ سوچنے لگا کہ واہ عامر حق صاحب واہ، یا واہ زیتون ایف ایم واہ، آپ کسی بندے کو لے کے آئے پر تیاری صحیح نہیں کرا سکے جی. وہ جو تیاری تسی کرانی سی نا وہ صحیح نہیں کرائی. کوئی احمدی جس کو تھوڑا سا بھی پتا ہو کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا تو یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، قرآن پاک ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، تو کوئی بھی احمدی یہ بات کر ہی نہیں سکتا تھا جو کہ نعمان صاحب نے وہاں پر کی. اور اصل میں دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ عامر حق جیسے لوگوں کو چونکہ
جھوٹا ثابت کروانا تھا، اس لیے نعمان صاحب کے منہ سے یہ باتیں نکلی. بہرحال مزید بھی کچھ باتیں ہیں وہ میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا. اوور ٹو یو جری بھائی، اگر آپ نے مزید جو بھی بات آگے کرنی ہے اس کو لے کے چلیں آگے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ. کافی تفصیل سے آپ نے اس بات پہ روشنی ڈالی ہے کہ یہ جو انہوں نے مناظرہ لوگوں کو دکھایا ہے اور اس پہ مناظرے کا اثر ظاہر کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو یہ گھٹیا حرکت کی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو سرے سے احمدی نہیں تھا اس بندے کو احمدی بنا کے پتہ نہیں یہ کس طرح لائے ہیں. پھر احمدی بنانے کے بعد پھر اس کو کہتے ہیں جی اب قرآن پاک کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہو، بلکہ اس کے برعکس یہ بات بیان کرتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ذکر ہے. یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ جو بالکل عقل سے بالکل خالی بات تھی کہ مطلب یہ بندہ کو جسے کہتے ہیں کہ پلاننگ کرنے والا بندہ بھی یہ بات کبھی بھی بیان نہیں اسے کروائے گا، بلکہ اسے یہ کہلواتا کہ یار واقعی یہ بات تو پہلے یہ بات ثابت تھی کہ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات واقعی موجود تھی، یہ بات تھی، لیکن اب چونکہ میں نے آپ سے بات کی ہے تو اب آپ نے کچھ روشنی ڈالی ہے تو ابھی مجھے سمجھ آئے کہ واقعی قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے. تو اگر کوئی انہوں نے کوئی ڈرامہ رچانا بھی تھا تو کوئی اس طرح کی باتیں بیان کرتے، جبکہ ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کھودا باہر اور نکلا چکا، وہ جس بندے سے وہ انہوں نے ایکٹنگ کروائی ہے اس ایکٹنگ کرنے والے نے بھی اوور ایکٹنگ کر کے اس عامر حق کو پھنسوایا ہے. اور پھر بعد میں ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے ویڈیو پہلے ڈیلیٹ کر دیا، ڈیلیٹ کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ چینل ہیک ہو گیا تھا، یہ کیا تھا، اس بات پہ بھی ذرا روشنی ڈالی گئی ڈاکٹر صاحب. جی یہ بھی ایک اور جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو انہوں نے جو ڈرامہ کرنا تھا وہ کیا، لیکن ہوا یہ ہے، لگتا یوں ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کہ پہلے تو رفاقہ صاحب نے ان کو کچھ پریشان کیا تھا. پھر جب نعمان صاحب کا جو ڈرامہ وہاں پر جاری تھا تو اس دوران خاکسار نے وہاں پر بار بار یہ لکھنا شروع کیا. میں یہاں پہ شاید آپ کو نظر بھی آ جائے گا، میں چونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ نعمان صاحب جو ہیں وہ احمدی نہیں ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل ڈرامہ کر رہے ہیں. تو میں نے وہاں پر بار بار یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نعمان صاحب ہرگز احمدی مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی انہی کا غیر احمدی بندہ ہے. اسکرین شیئر نہیں یہ ہوئی ڈاکٹر، اسکرین شیئر نہیں ہوئی ابھی. اچھا سوری، میں اسکرین شیئر کرنا بھول گیا ہوں. 1 منٹ میں اسکرین شیئر کر لوں پیارے بھائیو، 1 منٹ، معذرت خواہ ہوں. یہ اسکرین شیئر ہوتی ہے اور یہ اب میں دکھاتا ہوں آپ کو. جی اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا یہ دیکھیں پیارے بھائیو، یہ جب نعمان صاحب کی فل جو کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے ڈرامہ بازی ہو رہی تھی، جی عامر حق صاحب وہاں پر بہت ہی صابر قسم کے مسلمان بن کے بیٹھے ہوئے تھے، گالیاں بھی سن رہے تھے ان سے، اور لیکن کیا بات ہے جی، ہے جی. تو اس وقت خاکسار نے، اور ظاہر فوراً اندازہ ہو گیا تھا، مجھے ہر احمدی کو اندازہ ہو گیا ہوگا اسی وقت جو سن رہے تھے کہ یہ نعمان صاحب تو ہرگز احمدی ہے ہی نہیں. تو میں نے وہاں پر یہ لکھا، بار بار لکھا کہ نعمان صاحب ہرگز احمدی مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی انہی کا غیر احمدی بندہ ہے، یہ ان کی ملی بھگت قسم کا مناظرہ اور ڈرامہ بازی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے لگتا ہے یہ عامر حق اور ان کی ٹیم کے اوپر روپ پڑا ہے ایسا کہ یہ وہیں پر ایک تو انہوں نے پروگرام کے دوران وضاحتیں دینی شروع کی کہ جی وہ یہ دیکھیں جی یہ میں تو عامر حق صاحب نے کہا میں تو جی حلفیہ بیان دیتا ہوں، میں تو جی کوئی بندہ نہیں لے کے آیا، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ. اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہوا، لیکن ہوا یہ کہ جب پروگرام ختم ہوا تو اس کے بعد خاکسار بیٹھا وہاں پر انتظار کرتا رہا کہ ویڈیو یہ اپلوڈ ہو، لائیو ہو تو میں جو ہوں اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کروں، لیکن وہ ویڈیو وہاں پر آئی ہی نہیں. بہرحال میں نے تو ظاہر ہے اپنی طرف اپنی جو ان کی ریکارڈنگ تھی وہ رکھی ہوئی تھی، اگر یہ نہ بھی اپلوڈ کرتے تو الحمدللہ میرے پاس ان کی ریکارڈنگ موجود تھی. لیکن بہرحال یہ ان لوگوں نے مختلف پیارے بھائیوں ڈرامے بازیاں کی. کبھی یہ کہنے لگے، کمیونٹی پوسٹ لگا دی انہوں نے کہ جی پتہ نہیں جی ویڈیو کیسے غائب ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس نے غائب کر دی ہے. کبھی کہیں جی ہمارے 4 ایڈمن تھے ان کے پاس پاسورڈ تھا، پتہ نہیں کس طرح سے ہو گئی ہے. کوئی ایک صاحب کوئی کہہ رہے ہیں نیچے آ کے کامنٹس میں کہ جی یہ کسی پتہ نہیں احمدیوں نے کرا دی ہے. بندہ پوچھے او بھائیو اگر احمدیوں نے کرانی تھی تو پھر آپ کی ساری ویڈیو ڈیلیٹ کرتے، ایک ویڈیو ہم نے صرف ڈیلیٹ کرنی تھی. استغفر اللہ. لیکن بہرحال پیارے بھائیو وہ کہتے ہیں نا وہ جو اردو میں محاورہ ہے تھوک کر پھر چاٹنا،
کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے. وہ ویڈیو جو کہ غائب تھی وہ ویڈیو کچھ عرصے بعد یعنی ایک آدھے دن بعد وہاں پہ اپیئر ہو گئی. اور جب وہ ویڈیو وہاں پر آئی ہے تو میں آپ کو کچھ اور دکھلانا چاہتا ہوں انٹرسٹنگ فیکٹ. جب وہ ویڈیو وہاں پہ آئی ہے تو میں نے اس کے بعد اس ویڈیو کے نیچے جا کر کچھ کامنٹس لکھے. اب جب میں نے وہاں پر کامنٹس لکھے ہیں تو اس کے بعد پتہ نہیں میرے کامنٹس کوئی میجک تھا ان میں یا کیا تھا پیارے بھائیوں کہ ان کی ویڈیو وہاں سے ان اویلیبل ہوگی اس کے ایک آدھے دن بعد. اور ان اویلیبل ہونے کے بعد پھر یہ ویڈیو سے انہوں نے جو کامنٹ تھے وہ اتارے. اور مجھے جہاں تک میں نے جب لاسٹ ٹائم چیک کیا تھا تو میرے کامنٹ وہاں پر نہیں تھے. واللہ عالم ابھی شاید واپس آ گئی ہوں کیونکہ ان کی چیزیں کبھی آ رہی ہیں کبھی جا رہی ہیں. مثلا میں نے یہ لکھا, آپ کامنٹس بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں لوگوں کو کامنٹس بھی ریموو کرنے پڑے اگر انہوں نے ریموو کیے ہیں تو. یہ میں نے ایک تو میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں اگر کسی بھائی کے پاس محترم رفاقت صاحب کا نمبر ہو تو براہ کرم وہ ہمیں بھیج دیں, مجھے بھیج دیں, جری بھائی کو بھیج دیں, مبارک بھائی کو بھیج دیں, کیونکہ ہم جو ہے وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جو ہے ان کا مجھے بہرحال بڑے ہی دھیمے مزاج کے بندے ہیں اور مجھے ان کی جو انداز گفتگو بہت اچھا لگا. اچھا پھر میں نے وہاں پہ لکھا کہ یہ دیکھ لیں, ارے یاد آیا یہ ویڈیو تو ڈیلیٹ ہو گئی تھی, زیتون ایف ایم ہیک ہو گیا تھا. ہاں شاید دوستوں وہ بھی سب ڈرامہ بازی تھی. دراصل رفاقت صاحب سے مناظرہ میں دلائل سے گھبرانے اور پھر نعمان صاحب, میں اس کو آگے لے آؤں اپنا جو اسے ہارنے کے بعد میں نے لکھا بندے کو گھڑا گیا اسے. میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر لوں, یہاں سے شاید ہوگا, ایک منٹ. ڈاکٹر جی صاحب جی جی یہ دیکھیں, آپ نے کچھ کہنا جری بھائی؟ نہیں کچھ نہیں, میں نے یہ زوم پہ کہنا تھا. اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے وہاں پہ لکھا اسے احمدی مسلمان بنا کر پیش کیا گیا, حالانکہ اس کی باتیں صاف بتلاتی ہیں کہ نعمان صاحب ہرگز احمدی مسلمان نہیں ہیں. مثال کے طور پر کوئی بھی احمدی یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید میں تو وفات عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہیں پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے. لیکن آپ اسی ویڈیو کے 2 گھنٹے اور 18 منٹ کو سنیں, وہاں پر یہ خود ساختہ نعمان صاحب ایسے فقرات بول گئے اور یوں زیتون ایف ایم کی ڈرامہ بازی کا بھانڈا پھوڑ گئے. بہرحال اور بھی اسی طرح کے پیارے بھائیوں جب میں نے وہاں پر لگائے جو کامنٹس تھے اس کے بعد وہ ہوا کیا وجہ ہوئی ہمیں نہیں پتا, لیکن ویڈیو جو تھی وہاں پہ یہ دیکھیں اوپر آ بھی رہا ہے بلکہ دس ویڈیو از ان اویلیبل آن دس ڈیوائس. تو یہ ویڈیو 1.5-2 دن تقریباً 1.5 دن میں خیال وہاں پہ غائب کر دی گئی. پھر خاکسار نے وہاں پر یہ جا کے لکھا کہ زیتون ایف ایم کی ٹیم کو یہ چیلنج ہے ہمارا کہ اگر یہ جو بھائی صاحب آئے تھے نعمان صاحب یہ واقعی انہوں نے احمدیت چھوڑ دی ہے, کیونکہ وہاں پر جناب لائیو بیعت کروائی گئی ان صاحب کو, یہ جو نعمان صاحب تھے جی. تو میں نے کہا جی عامر حق صاحب آپ کیونکہ عامر حق صاحب نے ان کو کہا تھا کہ یہ میرا نمبر ہے میرے سے رابطہ کیجیے گا, تو میں نے وہاں پر ان کو یہ چیلنج دیا کہ آپ ان کا نمبر ہمیں دیں, ہم تحقیق کرتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ شور ہے کہ یہ بندہ احمدی نہیں تھا, اس بندے کو آپ نے جان بوجھ کر ایک ڈرامہ بازی کے ذریعے احمدی شو کیا ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال اور یہ بھی ہم نے لکھا کہ واقعی رفاقت صاحب جو تھے وہ اصل میں مناظرہ ان کے نام رہا, کیونکہ دیکھیں سیدھی بات ہے پیارے بھائیوں, میں اس کو بند کرتے ہوئے میں آپ بات کو بہرحال آگے بڑھاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک مناظرے کا تعلق ہے, مناظرے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو مناظر آپس میں گفتگو کرتے ہیں, اس میں دونوں اپنی طرف کی جو باتیں ہیں ظاہر ہے دونوں اپنے حق میں دلائل دیتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ عوام کے اوپر چھوڑا جاتا ہے کون جیتا, کس نے اچھے دلائل دیے, کس نے کی کمی رہ گئی. لیکن یہ عجیب و غریب مناظرہ تھا کہ اس میں جو مناظر تھے عامر حق صاحب وہی وہاں پہ منصب بیٹھے ہوئے تھے, وہی وہاں پہ بار بار بڑکے مار رہے تھے. حالانکہ جری بھائی آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے سال کی بات ہے, یہی عامر حق صاحب جو تھے انہوں نے مناظرہ جب کیا ہمارے جو اعظم سیفی صاحب کے ساتھ,
تو ہم نے باقاعدہ انہی کی خواہش پر جری بھائی کو اس کا ایک جو تھا کوآرڈینیٹر مقرر کیا، اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ صرف خیال رکھ رہے تھے کہ اتنے منٹ آپ کے ہو گئے جی، اب آپ کی باری ختم اور دوسرا بندہ بولے گا، اور وہ مناظرہ ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہے۔ تو میں زیتون ایف ایم کی ٹیم کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر اب ڈرامے بازیاں نہیں چلتی میرے بھائیوں۔ اگر آپ میں دم خم ہے تو پھر اسلامی اخلاق اپنائیں، اسلامی طور اتوار اپنائیں، اور یہ ڈرامہ بازیاں بند کریں، ورنہ ساری دنیا جو ہے ان کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں۔ بہرحال جری بھائی، میں نے یہی عرض کرنا تھا، باقی آپ دیکھ لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مجھے آپ کی اس بات میں نا بڑے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے۔ ایک بندہ جب کافی زیادہ خریداری کر کے آیا اور کافی زیادہ پیسے لگا کے آیا، تقریباً کوئی 5-6 چیزیں صرف لے کے آیا، تو جیسے ہی لے کے گھر آیا تو اس کا دادا جو تھا، دادا کہتا ہے کہ بیٹا تم اتنے زیادہ پیسوں میں اتنی کم چیزیں لے کے آ گئے ہو، ہمارے دور میں تو بڑی سستی چیزیں تھیں اور بڑا کچھ آ جایا کرتا تھا ان پیسوں سے۔ تو آگے سے اس بچے نے مذاقاً یہ بات کی کہ دادا جی اب کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے، تو گویا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ چوری کر کے لے کے ہیں تو اب چوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب یہ جو چوریاں کرتے ہیں، یہ دھوکے بازی دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی بالکل کسی قسم کی کام نہیں آتی۔ اور ڈاکٹر صاحب بعد میں انہوں نے جو ایک ڈرامہ رچایا، اس ڈرامے کو مزید آگے فلمائش کرنے کے لیے انہوں نے اس بندے کی تصویر لگائی جس بندے نے بقول ان کے احمدیت چھوڑ کے ان کے مسلمان فرقہ جوائن کیا، اور یہ بھی نہیں پتا کون سا جوائن کیا، دیوبندی ہوا، بریلوی ہوا، شیعہ ہوا، یا سپاہ صحابہ والے، اے بھی نہیں پتا کی ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس بندے کی تصویر اس نے بلر کر کے اپنے اس میں کمیونٹی ٹیب میں لگائی۔ بلر کر کے لگانے کے بعد پھر اس نے جو ویڈیو لگائی، اس ویڈیو میں اس اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو ایکس قادیانی تھا، ایکس ایم جی تھا، اس کا بہت ہی شاکنگ ویلکم ہوا ہے ہمارے مسلمانوں میں، مسلمانوں نے ان کو بڑا جناب دل سے سراہا ہے، اس کو ویلکم کیا ہے۔ اور وہ ویڈیو جو اس نے لگائی ہے وہ بھی بیک سے لگائی ہے، بیک سے ویڈیو لگانے کے بعد بالکل تقریباً 25 سیکنڈ بعد ویڈیو ختم ہو گئی ہے۔ اب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے پوری زیتون ایف ایم ٹیم کو اور جو اس کو سنتے ہیں اور جو اس ڈرامے کو سچ مانتے ہیں، جب سے شروع دن سے لے کے آج کے دن تک جن لوگوں نے بھی جماعتی احمدی کو چھوڑ کے بیعت کی ہے، بلکہ وہ تو خوشی سے کیمرے کے آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم احمدی تھے اور احمدیت ہم نے چھوڑ دی اور آج سے ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے احمدی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو بھاگ بھاگ کے انٹرویو دیتے ہیں، اپنے تصویریں وائرل کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے نال منو مشہوری ملے، اور پھر اس کی ویڈیوز بھی اس طرح کی آتی ہیں۔ میں نے آج تک ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا انٹرویو نہیں دیکھا یا کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھی جس میں کوئی بندہ احمدی اپنے آپ کو کہے اور پھر اس نے احمدیت چھوڑی ہو اور چھوڑنے کے بعد اس نے اپنا انٹرویو دیا ہو، اس نے اپنا چہرہ نہ دکھایا ہو، یا بعد میں جو اس کی تصویر لگائی گئی ہو اس میں اس نے اپنی تصویر نہ دکھائی گئی ہو۔ اچھا اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب اس ڈرامے سے پہلے ایک اور ڈرامہ بھی انہوں نے فلمایا۔ وہ ڈرامہ کیا تھا؟ اس نے اپنی ڈاکٹر صاحب اگر آپ کائنڈلی زیتون ایف ایم کی کمیونٹی ٹیب میں جائیں تو وہاں پہ ایک پوسٹ ہوگی، وہ ذرا اسکرین پہ دکھائیے گا، میرا نیٹ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اس کمیونٹی ٹیب میں اس نے ایک پوسٹ لگائی، اس پوسٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ زیتون ایف ایم چینل دیکھنے کے بعد پورا خاندان ہی جناب مسلمان ہو گیا۔ وہ تھوڑی خیر ہوئی، ایڈا وڈا بلنڈر مار دیا انہوں نے۔ مطلب وہ ایک چینل، یہ ڈاکٹر صاحب ان لوگوں نے یہ صرف حرکات کی اس لیے تاکہ عوام الناس کو یہ لگے کہ یار واقعی زیتون ایف ایم تو بڑا کام کر رہے ہیں جناب، یہ تو بڑے لوگوں کو احمدیت سے ہٹا رہا ہے، بقول ان کے بڑے لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ان لوگوں کا ایک ڈرامہ ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یار اگر وہ پورا خاندان ہی احمدیت چھوڑ کے مسلمان ہو گیا ہے تو اللہ دے بندے او دا انٹرویو لو، انہوں نے لے کے آؤ سوشل میڈیا تے، بتاؤ ان کو، ان سے پوچھو کہ یار تم لوگوں نے کون سی ایسی چیز دیکھی ہے احمدیت کے خلاف جس کی وجہ سے تم لوگوں نے احمدیت چھوڑی ہے؟ نہ ایوی ڈرامہ، یار اتنے ٹوپی ڈرامے عوام الناس کی۔ دیکھیں یہ ایک تصویر ہے، یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، زیتون ایف ایم کے پروگرام دیکھ کر پورا قدیم خاندان مسلمان ہو گیا، اے تصویر بھی برار ہو گئی ہے۔ دیکھو یہ اتنے دھوکے بازی ہیں یار، اس قدر یہ عوام الناس کو چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یار تہاڈے کول کوئی بندہ اگر احمدی نہیں ہوندا، اگر تہاڈے کول بندہ کوئی بقول تہاڈے مسلمان نہیں ہوندا تے تسی اس طرح دی اوچھی حرکتاں کیوں کردے ہو؟ تسی چھڈ دیو، تسی مان جاؤ کہ یار تہاڈے کول کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ڈاکٹر صاحب اپنا ساڑ توڑ کوشش کی ہے جماعت احمدیہ پہ الزامات لگانے کی، گھٹیا اور گھنونے الزامات لگانے کی۔ یہ عامر حق جو پہلے اعتراض جماعت احمدیہ پہ کرتا تھا، یہ پہلے پولائٹ تھا بندہ، میں اس بندے یہاں پہ اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ کہتا ہوں، یہ بندہ پہلے پولائٹ تھا، اعتراض کرتا تھا، یہ سوال کرتا تھا، لیکن بعد میں فاروق کے ساتھ مل کے اس بندے کی زبان انتہائی گھٹیا،
انتہائی بیہودہ اور انتہائی منافقت میں یہ بندہ ڈوب گیا. یہ اس طرح کے بندے ہیں کہ جو جماعت احمدیہ کا جب مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان سے جب یہ ہارتے ہیں تو پھر یہ اپنی اوقات پہ آتے ہیں. اور یہ بات میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ منافق ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بات آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے یہ بات کہہ دی تھی. یہ بندہ ابھی یہ منظر عام پہ آنا شروع ہوا تھا اس وقت ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بندہ منافق ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا لیکن بعد میں واقعتاً یہ بات ثابت ہوئی کہ واقعی یہ بندہ عامر حق جو ہے یہ بندہ منافق ہے. اور ایک کے شیخ جو ہے وہ اس سے بڑا منافق ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، عامر حق کا جب مفتی مبشر کے ساتھ پھڈا ہوا، جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو اس وقت میں نے عامر حق کو یہ کہا، میں نے کہا عامر حق میں رد بریلیت پہ کام کر رہا ہوں، مطلب میں بریلیت کے جو اعتراضات ہیں یا وہ جو الزامات دیوبندیوں پر لگاتے ہیں یا وہ جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. تو تمہاری اگر وہ کیا نام ہے، اگر تمہاری کوئی پڑھائی ہے یا تمہاری اگر کوئی دلچسپی رد بریلی پہ ہے تو تم بھی میرے ساتھ کام کرو، مل کے اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں اس نے مجھے ایک تاریخی جملہ کہا. ڈاکٹر صاحب اس نے مجھے تاریخی جملہ یہ کہا جو بعد میں اس کے گلے کا پھندا باندھ گیا. اس نے مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کہا کہ میں کسی ایسے بندے کے ساتھ کام نہیں کر سکتا جس کے ساتھ میرا بنیادی اختلاف ہو. مطلب میرا تمہارے ساتھ بنیادی اختلاف ہے، میں تمہارے ساتھ کیسے مل کے کام کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، اگر تم نے نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں. میں نے وہیں پہ کہہ دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں خود ہی کر لوں گا. بعد میں پھر اس نے ایک کے شیخ کا سہارا لیا جس کے ساتھ اس کا بنیادی اختلاف ہے، یعنی وہ حدیث پہ، اصول حدیث کے معاملے پہ وہ حدیث کا منکر، حدیث کو مانتے نہیں ہیں. پھر نزول مسیح کا جو ان کے ایمان میں ایمانیات کا حصہ ہے اس کا بھی وہ بندہ منکر ہے. اس بندے کو ساتھ لے کے یہ بندہ چلا ہے اور جماعت احمدیہ کے خلاف یہ پروگرامز کر رہا ہے. تو کیا یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اس نے جو اپنا خود اصول بنایا، گھڑا ہوا اصول بنایا کہ جناب میں کسی ایسے بندے کے ساتھ کام نہیں کر سکتا جس کے ساتھ میرا بنیادی اختلاف ہو. تو پھر ایک کے شیخ ہے، ایون کہ جو یہ فیصل کے ساتھ، یہ فاروق کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا بنیادی عقیدہ نہیں ملتا. یہ جو کام کر رہا ہے، اس نے جو سٹرائکیں بھیجی ہیں، یہ خود اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے. عامر حق کہتا ہے کہ اگر یہ چینل میرا ہوتا ہے، اگر یہ چینل میں خود چلاتا یا میرا اپنا کام ہوتا میں کبھی بھی کسی کو سٹرائک نہ بھیجتا. تو ان لوگوں کے اپنے بنیادی اختلافات ہیں لیکن جماعت احمدیہ کے خلاف یہ سارے اکٹھے ہیں. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی تھی کہ واقعی 1974 میں یہ سارے ہمارے خلاف تھے، سارے ہمارے خلاف یکجا تھے، لیکن آپس میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا یہ سب شتم کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ انسان بھی ہیں. اس قدر ان کے گھنونے عقیدے ہیں، اس قدر ان کے گھنونے فتوے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت، کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، پتہ نہیں کیا سے کیا ان کے عقائد و نظریات ہیں. اچھا اب ہمارے ساتھ موجود ہے مبارک احمد یو کے صاحب یو کے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہمارے تمام معزز سننے والوں کو بھی میرا نہایت ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں پیش کرتا ہوں. تو السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز سے جھوٹوں کے جھوٹ کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے. یہاں مجھے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں، انڈیا کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں ان کے، تو وہ مجھے بڑے فٹ آپ کے پروگرام کے حساب سے بڑے ہی موقع کی مناسبت سے وہ شعر لگ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو. کیا کہا؟ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پہ لکھا ہے سچ بولو، گلدستہ پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو، گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے، ناؤ میں چھید کیا کس نے سچ بولو. تو یہ میرا خیال اشعار عکاسی کرتے ہیں ان لوگوں کی اور اس پروگرام کی جس پروگرام کو آپ ہمارے جو معزز جری اللہ صاحب اور میرے بہت ہی محترم ڈاکٹر صاحب یحییٰ صاحب یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت، کہ ایسے یہ جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے کوشاں ہیں کہ شاید یہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جہاں خدا تعالیٰ کی ہستی، تمام کائنات کی چلانے والی ہستی اور اپنی جماعت اور اپنے نبیوں کو کے متعلق یہ فرمانے والی ہستی کہ میں اور میرا رسول غالب آ کر رہیں گے، اس کے آگے نہ تو کوئی زور چلتا ہے اور نہ کوئی جھوٹ چلتا ہے اور نہ ہی کوئی مکاری چلتی ہے. خدا تعالیٰ
اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے اپنی جماعت کے لیے اور اپنی توحید کے لیے، اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی سچائی کے لیے ان تمام جھوٹوں کو اس طرح کھول کر انہی کے منہ کے اندر ڈال دیتا ہے کہ شرمندگی کے مارے انہیں اپنی ہی باتوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی ویڈیوز کو جو ہے وہ ہٹانا پڑتا ہے. یہ ان کی مجبوری اور ان کے جھوٹ کا ثبوت بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ یہ بتایا کہ انہوں نے چند لمحے بعد وہ ویڈیو ہی چینل سے وہ اس کو ہٹا دیا اور ریز کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، رفاقت صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی آسن اور بہت ہی پیارے انداز میں وہاں آ کر عامر حق کا جو تیا پانچا کیا ہے، وہ پوری دنیا نے جو سننے والے ہیں، جنہوں نے بھی سنا، اگر وہ انصاف کی نظر سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا واضح فرق ہر کسی کو نظر آ سکتا ہے جو کہ ہمارے رفاقت صاحب نے وہاں پہ دلائل حقہ کے ساتھ، احادیث نبویہ کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ ایسا ہتھوڑا مارا ہے اس جھوٹ پر، اور ایسا ہتھوڑا مارا ہے اس بنائی ہوئی کہانیوں پر کہ وہ پاش پاش ہوتے ہوئے ظاہر نہیں، نظر نہیں، بلکہ روشن سورج کی روشنی کی طرح ٹوٹتا صاف نظر آیا کہ وہ ٹوٹ چکا ہے، اور سب نے اس کو محسوس کیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی ہے اس میں 2-3 وجوہات جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہیں. ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر شکست کھانے کے بعد اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اس کو چھپانا چاہتے تھے، اور ان کی مجبوری تھی کہ وہ اس کو کسی طرح اس ویڈیو کو ہٹائیں. ہو سکتا ہے مے بی کہ وہ اس حصے کو کاٹ کر وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے، لیکن چونکہ ساتھ ہی دوسرے جھوٹ جو ہیں وہ اتنے واضح تھے کہ وہ پوری کی پوری ویڈیو ہی جو پورے کا پورا پروگرام تھا وہ ایک جھوٹ کا صاف پلندہ اور گندا نظر آ رہا تھا. جیسا کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ سچ بولو، وہی وہ وہاں پہ اپلائی ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. جیسے ہی جو وہ سیکنڈ کالر آئے، اچھا اس کے بعد جب رفاقت صاحب کو کے جوابات یہ نہیں دے سکے عامر حق صاحب، تو پھر یا تو وہ پروگرام بند کر دیتے. لیکن ہوا کیا کہ پروگرام تو چلتا رہا، اور عامر حق صاحب جو ہیں، میں نے وہ تھوڑا سا جو مجھے ڈاکٹر صاحب کی مرہون منت وہ پروگرام ملا اور میں نے وہ دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ عامر حق صاحب احمدیت پر ہی بات کر رہے ہیں. یا تو وہ موضوع چینج ہو جاتا، رفاقت صاحب سے جو بات ہو رہی تھی اس سے وہ ہٹ جاتے، تو پھر تو ایک جواز پیدا ہو رہا تھا کہ جی رفاقت صاحب کو میں اب نہیں لے رہا. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دوسرے کالرز میرے پاس موجود ہیں، اور میں ان کو اس موضوع پر میں چونکہ بات کروں گا، وہ بات مکمل ہو چکی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے دلائل حق جو ہے وہ پیش کر چکا، اب لوگ فیصلہ کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا یہ کہ انہوں نے عامر حق صاحب نے اسی موضوع کو جاری رکھا، اور بار بار رفاقت صاحب کہتے رہے کہ جی میں موجود ہوں یہاں پہ. اور عامر حق صاحب کیا کہتے رہے، نہیں میں کوئی احمدی قادیانی ڈھونڈ رہا ہوں، میں کوئی احمدی قادیانی ڈھونڈ رہا ہوں، میں کوئی احمدی قادیانی ڈھونڈ رہا ہوں. بھائی کس لیے ڈھونڈ رہے ہو؟ بات کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہو نا. کس موضوع پر بات کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہو؟ جو تم نے جھوٹ بولے ہیں، جو تم نے بونکیاں ماری ہیں، اس پر ہی بات کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہو نا. تو رفاقت صاحب وہاں پہ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بات کرو. نہیں میں احمدی ڈھونڈ رہا ہوں. اچھا چلیں جی، یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ایک احمدی آیا، اس نے یہ کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پہ رفاقت صاحب آپ سے کنٹینیوسلی بات کر رہے تھے، آپ نے بھی اپنی بات رکھی، رفاقت صاحب نے بھی اپنی بات رکھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ رفاقت صاحب نے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اب، کہ رفاقت صاحب نے قرآنی دلائل سے بات رکھی، احادیث سے بات رکھی، اور آپ نے سوائے اس کے بونگیاں ماری اور قرآن اور احادیث سے ہٹ کر بات کی
اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. تو ان صاحب نے کہا, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, جو احمدی لڑکا تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ جب رفاقت صاحب بات کر رہے تھے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, آپ مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, بار بار ایک ہی سوال دہراتے رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیبیٹ کس بات کی, جب ایک بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اور دلیل سے بات کر رہا ہے, آپ اس کو کنٹینیو کریں, اس کو لائیں واپس. نہیں آپ بتائیں کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے, ورنہ میں آپ کو ہٹا رہا ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, میں کسی اور قادیانی کو لے کے آؤں گا, آپ سے نہیں. یہ باتیں کر کے اس کو سٹریم سے ہٹا دیا. اچھا, پھر رفاقت صاحب نے دوبارہ آگے کہا کہ میں موجود ہوں, مجھ سے بات کریں, پھر ان کو بھی اسکرین سے ہٹا دیا. اچھا, پھر ایک بندہ آیا. اب دیکھیں کہ جھوٹ خدا تعالیٰ جب عقل کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے میں کہ نشان عقل والوں کے پاس ہوتے ہیں, اور جب وہ بندہ ان کا پلانٹڈ بندہ آیا, میں تو یہی کہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ پلانٹڈ بندہ تھا, کیونکہ ہم احمدی جو لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں کون سی تعلیم دی جاتی ہے اور کس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, چاہے آپ کو گالیاں پڑیں, آپ نے دلائل سے بات کرنی ہے, پیار و محبت سے دین کی تبلیغ کرنی ہے, اور توحید کا جو پرچار کرنا ہے وہ احسن انداز سے کرنا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے, لیکن جو احمدی نہیں ہے ان کو نہیں پتا ہوتا اس بات کا کہ یہ اصل تعلیم جماعت کی ہے کیا, دلائل جماعت کے پاس ہیں کیا. اور وہاں سے وہ جو پلانٹڈ بندے ہوتے ہیں وہ واضح طور پر پکڑے جاتے ہیں کہ ان کو جب اس تربیت کا, اس تعلیم کا نہیں پتا ہوتا, پھر وہ اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. اور یہی اس دن ہوا دونوں دفعہ کہ جب دو بندہ دوبارہ ایک اور کالر آیا, اس نے عامر حق کو, اچھا جو پہلا کالر آیا تھا اس کو کہہ رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں, عامر حق کا یہ کہنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا, اگر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے تو کریں, نہیں کرنی تو میں آپ کو ہٹا رہا ہوں. لیکن جو دوسرا بندہ آیا, جب اس نے گالی گلوچ شروع کی تو عامر حق نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیں جی ایک احمدی جو آیا ہے کالر وہ گالیاں دے رہا ہے اور میں بڑے تحمل سے گالیاں سن رہا ہوں. یہ انہوں نے اپنا تاثر دینے کی کوشش کی, حالانکہ وہ بندہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی پلانٹڈ تھا, وہ بالکل جماعت کی روایات کے خلاف بات کر رہا تھا. اور وہ بندہ مسلسل, اچھا اس کے ساتھ پھر فضول بحث کرتا رہا ہے یہ عامر حق. وہ وہاں پہ اس نے نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بالکل بھی نہیں کہا, اس کنٹینیوسلی اس کے ساتھ بات کرتا رہا. اور پھر آخر پہ جو ہوا وہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل بتا دیا کہ وہ کس طرح وہ اس بندے کو لے کے آئے, اور جو ایکسپوز ہوا ہے وہ بندہ جماعت احمدیہ کا ایک ان پڑھ سے ان پڑھ بھی بندہ جو اسکول بھی نہ گیا ہو, اس کو بھی پتا ہے کہ قرآن مجید میں سے یہ ثابت شدہ بات ہے کہ قرآن مجید اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں. وہ ہرگز یہ کام, یہ بات نہیں کر سکتا. وہ اپنا احمدیت چھوڑنے کی وجہ یہ ہرگز بیان نہیں کرے گا. آج تک میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی بھی جتنے بھی جماعت سے, چاہے ان کا نظام جماعت سے اخراج ہوا ہے یا بعد میں انہوں نے اپنا اعلان کر دیا کہ میں نے جماعت کو چھوڑ دیا, وہ اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا جماعت پر کریں گے, نظام پر کریں گے, ادھر ادھر کے اعتراضات کریں گے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں ساری تاریخ. لیکن یہ جو بنیادی بات ہے جو قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں احمدی, وہ کبھی بھی وہ یہ اس کو بنیاد بنا کر یہ بات نہیں پیش کرے گا کہ میں جی آج اس وجہ سے جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری بات اہم کہ 74 کی اسمبلی کا مجھے واقعہ یاد آ گیا اس سارے پروگرام کو دیکھ کر, اور ان کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھ کر وہ مجھے 74 کی اسمبلی کا واقعہ یاد آ گیا. وہاں پہ کیا ہوا کہ تمام ایسی پابندیوں کے ساتھ جماعت کو بلایا گیا کہ آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے, آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. یعنی ایک فریم کے اندر بند کر کے جماعت کے ممبران کو کہ آپ اس فریم سے باہر نہیں جا سکتے, یہ بات آپ نہیں ڈسکس کر سکتے, اس بات سے آپ باہر نہیں جا سکتے. یعنی اگر پنجابی میں اگر ماتڑ زبان میں یا کہتے ہیں نا کہ سیدھی زبان میں ہم اس کو کہیں تو یہ اس طرح ہم بیان کر سکتے ہیں کہ ایک
پہلوان کو اکھاڑے کے اندر داخل کیا گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو کہا گیا کہ اب تم نے کشتی لڑنی ہے، اور لڑنی کس کے ساتھ ہے؟ یہ جو 72 پہلوان کھڑے ہیں نا، ان سب سے کشتی لڑنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک بند مطلب کہ کسی کو اس کشتی مقابلے کو دیکھنے کی اجازت نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو 72 کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس 72 کے پہلوانوں کے ساتھ ان کے سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں۔ باہر یہ کسی کو بات نہ پتا چلے اندر مقابلہ ہو رہا، مقابلے میں ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر وہ پہلوان ایک پہلوان کے ساتھ 72 پہلوان لڑتے ہیں، پھر جب وہ مقابلہ ختم ہوتا ہے تو وہ 72 پہلوان جو ہیں اس ایک پہلوان کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ جو بھی یہاں پہ ہوا ہے نا، اس کا جا کے باہر ذکر نہیں کرنا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ یہ اتنے سال تک 30-40 سال تک تم یا کہ تمہارے کسی جاننے والے کو اجازت نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ باہر جا کے اناؤنس کرے۔ یعنی ایک مقابلہ ہوا، وہ اگر انہوں نے جیتا تھا تو کیوں وہ اناؤنس نہیں کیا گیا، کیوں وہ دکھایا نہیں گیا؟ وہ ان کو تو وہ لائیو دکھانا چاہیے تھا۔ اگر یہ 72 فرقے اتنے ہی پہلوان تھے اور طاقتور تھے تو ان کو وہ لائیو دکھانا چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں، ہمارے پاس دلائل ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس سنت رسول ہے۔ لیکن ان کے پاس صرف اور صرف ڈر، خوف اور اپنے مفادات تھے، جن کو بچانے کی خاطر انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا کہ اس پر اب پوری 40 سال تک کی پابندی لگا دو تاکہ عوام کو اندر کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ پتہ نہ چلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ آج ان کے چوٹی کے علماء اپنے منہ سے اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلیفہ نے پانی پلا پلا کر مارا، قادیانیوں نے ان کو پانی پلا پلا کر مارا۔ اور یہ جو عامر حق نے اس دن پروگرام کیا ہے، یہ بھی وہی کام کیا کہ ایک پروگرام کیا، بندے پلانٹ کیے، اس کی ترتیب اپنی بوگلاہٹ سے برقرار نہ رکھ سکے، اور جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ سامنے آ کر رہتا ہے، اور وہ جھوٹ ان کا سامنے آیا، پھر ان کو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی، پھر ان کو وہ تصویریں جو بلر کرنی پڑی، پھر ان کو بہت کچھ کرنا پڑا، لیکن شرم مگر ان کو آتی نہیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ اگر ٹائم ہوا تو مزید انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی جزاکم اللہ مبارک بھائی۔ جری بھائی شاید ان کا پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ اچھا پیارے بھائیوں، جری بھائی جب گفتگو کر رہے تھے اور مبارک بھائی نے بعض باتیں بیان کی تو مجھے تھوڑی سی جو نا چھوٹے چھوٹے پوائنٹ یاد آئے ہیں، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو نعمان صاحب، وہ جو احمدی بن کر وہاں پر گئے تھے، جب وہ احمدیت چھوڑ رہے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو ان کو بڑی فکر کس بات کی تھی؟ ان کو بڑی فکر اس بات کی تھی کہ یہ جو زیتون ایف ایم ہے یہ تبلیغ بڑی اچھی کرتا ہے، اور وہ جو مولوی مبشر شاہ صاحب ہیں وہ جو ہیں وہ تبلیغ ٹھیک نہیں کرتے احمدیوں کو۔ تو وہاں پر وہ جو ان کے اندر کا ایک بغض ہے آپس میں جو ان لوگوں کو، وہ بھی کھل کے سامنے آیا، اور مجھے بڑی ہنسی آئی کہ بھائی میرے، آپ اگر واقعی جماعت احمدیوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جناب، تو آپ کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں آپ، اور آپ کو فکر کیا ہے کہ وہ جو مولوی بشر شاہ صاحب ہے نا وہ ٹھیک نہیں تبلیغ کرتے، آپ ٹھیک تبلیغ کرتے ہیں۔ گویا اپنی زیتون ایف ایم والوں کی وہ جو ہے تعریفیں خود ہی وہ صاحب بھی کر رہے تھے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہی کے بندے تھے۔ پھر پیارے بھائیوں، ہمیں یہ نہیں ہے، دیکھیں ہر جو مذہبی جماعت ہے، ہر جو مذہب ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں ان کو۔ مرتد اسلام کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی تک مرتد ہو گیا تھا، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم صرف بات یہ کر رہے ہیں، یہ جو اس طرح کے پروپیگنڈے اور یہ جو اس طرح کے جھوٹ ہیں، ان کو آشکارا کرنے کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ باقی ہمیں اور ہر الہی جماعت کو اس بات کی کوڑی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی رہے یا کوئی نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات پیارے بھائیوں،
बड़ी अहम मैं वो जो ज़ैतून एफएम वाले हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जनाब आप तो कहते थे कि वीडियो डिलीट हो गई है, आपकी वीडियो अनअवेलेबल हो गई थी, फिर ये आपके हाथ में क्या कोई जिन्नात है? क्या है आपके हाथ में कि एक वीडियो जब यूट्यूब से डिलीट हो जाए तो वो परमानेंट डिलीट होती है? ये कैसा जादू चला जनाब कि वीडियो डिलीट शुदा वीडियो, अनअवेलेबल वीडियो वो फिर वापस आ गई और आई भी एन उसी जो 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 उसका यूआरएल था। तो मामला कुछ मतलब है ठीक नहीं लग रहा। बाकी आप खुद अक्लमंद हैं। फिर ये एक बात मैं और भी अपने प्यारे भाइयों को कहना चाहता हूँ, अपने उन अहमदी प्यारे भाइयों को, जिस तरह मसलन ये रफाकत साहब हैं, कि ये जो मुख्तलिफ लोग जमात अहमदिया के खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं आजकल, आपने नोट किया होगा कि आप जब भी इनके पास जाएंगे ये लोग गालियाँ निकालते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। मैंने एक और भी प्रोग्राम देखा था जिसमें ये रफाकत साहब किसी और के चैनल पे गए थे, वहां पर भी इनके साथ बदतमीजी की गई थी। तो मेरी अहमदी भाइयों से गुजारिश है कि बजाय इसके कि इन लोगों को हम मौका दें कि ये हमारे बुजुर्गों के बारे में बद कलामी करें, क्या ही बेहतर हो कि आप हमारे प्रोग्रामों में आया करें, जो आपने अपना बयान करना हो उसको बयान करें, और उसको आप बयान करेंगे, लोग सुनेंगे, तो वो जो गैर अहमदी जिनको आप सुनाना चाहते हैं दरअसल, वो भी आखिर हमारे चैनल सुनते ही हैं, वो भी सुन लेंगे। इससे फायदा ये होगा, एक तो हम मिलके काम करेंगे, दूसरा ये कि ये जो बद कलामी वो लोग कर जाते हैं उससे जो है वो हमें वो बद कलामी नहीं सुननी पड़ेगी। हमारे साथ अ, जरी भाई आप मौजूद हैं या मैं खाकसार भाई से पूछ लूं? जी खाकसार साहब हमारे पास मौजूद है। खाकसार साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम व बरकातहू। आवाज आ रही है? जी भाई आपकी आवाज आ रही है, फरमाएं क्या कहना चाहेंगे? आवाज, हाँ वाज है आवाज। जी आवाज आ रही है हाँ जी मेरे भाई। आवाज वाज है, क्योंकि मैं सफर पे हूँ इसलिए मुझे। अच्छा अच्छा, मुझे जो लग रहा है वो इस तरह महसूस हो रहा है कि आमर हक ने भी अपना एक जाती चैनल बना लिया है, फारूक ने भी। जी तो कोई इनके दरमियान आपस में कोई मसला है और ये इस तरह जाहिर करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे जी जैतून जो है, इसको क्योंकि ये हैक हो गया है, इसकी अब हम इसको ज्यादा देर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये अपने इनफरादी इनफरादी जो है ना दुकानें खोलना चाहते हैं, मुझे ये महसूस होता है। क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता कि हर कोई अपना जाती चैनल खोल ले, तो जाहिर है फिर जैतून का क्या फायदा, कहाँ पे उसकी अफादियत हो रहेगी। जी हो सकता है प्यारे भाई, ये तो वक्त बताएगा कि आप जो हेलो। फरमा रहे हैं। जी प्यारे भाई आपकी आवाज पहुंच गई है, जजाकल्लाह, आप की बात हमारे तक पहुंच गई है। और ये तो वक्त बताएगा कि जो आप बता रहे हैं कि वाकई ये बात दुरुस्त है या क्या है। एक बात बहरहाल तय है, ये चाहे मिलके काम करें चाहे अलहदा काम करें, इनका मकसद डॉलर, पैसे, रकम के अलावा और कुछ नहीं है। और वो आपने रिसेंटली देखा होगा, हमारे जरी भाई ने भी इसके ऊपर इनकी वीडियो, इनके बारे में वीडियो बनाई। हमारे जो अहमदी आंसर्स भाई हैं, रजी भाई, उन्होंने वीडियो बनाई है। और मैं जाती तौर पर हैरान हुआ हूँ, कैसी कैसी बातों पे ये जनाब रकमें मांग रहे हैं लोगों से। हमें कॉल पे हमारे से बात करनी है तो इतने पैसे दो, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर अगर आपने इसके ऊपर स्ट्रीम लाइन के लिए इतने पैसे दो। सुभान अल्लाह, भी हम भी तो काम करते हैं, हमने कभी कहा है लोगों को कि हमें पैसे दो? बहरहाल एक और प्यारे भाई, खाकसार भाई आपकी बात हमारे तक पहुंची, जज़ाकुमुल्लाह तआला खैरल जज़ा। एक और बात खाकसार बयान करना चाहता है, और वो ये कि ये जितने भी चैनल हैं, इन लोगों ने आजकल चाहे वो मौलवी बशीर साहब का चैनल हो गया, चाहे वो शमसुद्दीन साहब का चैनल हो गया, ज़ैतून एफएम हो गया, इन लोगों ने आजकल, और वो जो ज़िया रसूल साहब है, इन लोगों ने ये एक अजीबो गरीब जो है वो आजकल चाल चलते हैं। वो ये है कि ये अपने प्रोग्राम में जो भी जमात अहमदिया मुसलमान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उसका जवाब जाहिर है जब आपने देना हो हमारे किसी दोस्त ने, तो हमें उनका कुछ ना कुछ सुनाना पड़ता है, दिखलाना पड़ता है वो जो वीडियो। तो ये चूंकि इनका झूठ उससे आश्कारा होता है, तो ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हमें फिर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजें। हालांकि इनको ये खुद सोचना चाहिए, अगर ये वाकई मजहबी गुफ्तगू करना चाहते हैं
تو इस्लाम ने, कुरान पाक ने तो खुला ऐलान किया है, हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील लेके आओ। कुरान पाक तो कहता है कि दलील लेके आओ दूसरों को। अगर आप हमें सच्चा नहीं भी मानते तो जनाब आप हमें ये हक तो दें कि जो हमारे खिलाफ आप प्रोपेगेंडा करते हैं हम उस प्रोपेगेंडा का जवाब दे सकें। लेकिन देख ले प्यारे भाइयों, इस तरह की ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। और ये भी एक और वजह है कि मेरा ये अहमदी दोस्तों को ये आजाना ये दरख्वास्त है कि हमारे चैनल पे आकर अपनी गुफ्तगू किया करें। हम आपकी गुफ्तगू को आगे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पहुंचा सकते हैं। आप देखें, आपने वहां जाकर फाकिर साहब ने, मेरे भाइयों, वहां पे जाकर मुनाजरा किया। हम उस मुनाजरे को अच्छा समझने के बावजूद कि रफाकिर साहब ने उनको उनको बड़े अच्छा तरह जो है वो वहां पर दलाइल दिए, हम उस मुनाजरे को कहीं भी शेयर नहीं कर सकते। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमारे अहमदियों को क्या फ़ायदा हुआ? अस्सलाम तो वालेकुम। इसके साथ जी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाई, हमारे साथ सलीम मीर भाई मौजूद हैं। जी सलीम मीर भाई। जी करें आप बात, मैं करता हूँ, आप पूरी। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसकी जैसा तरह मेरी बात खत्म होने वाली है। मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये था कि देखें, ये अजीब मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं। ये झूठ जब भी बोलते हैं इनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान में हो तो कानूनी चाराजोई करके, और यहाँ पर अब यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए इन्होंने अब टीमें बना ली हुई हैं कि इसको स्ट्राइक भेजो, उसको स्ट्राइक भेजो। मकसद क्या होता है कि जो झूठ है इनका वो अवाम तक ना पहुंचे। इसलिए हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई जो काम करते हैं, उनको एक तो हमारी दरख्वास्त है हमारे से रब्ता करें, हम मिलके काम करते हैं। और दूसरा ये कि इनके चैनल्स पर जाने का यही नुकसान होता है, आप इतनी मेहनत से आप मुनाजरा तैयार करते हैं, गुफ्तगू तैयार करते हैं, और वो हम कहीं पे भी शेयर नहीं कर सकते, कहीं पे भी आगे हम पहुंचा नहीं सकते। जी सनी मेयर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आप गुफ्तगू कर रहे हैं जैतून FM जो चैनल है इनका, गैर अहमदियों का, उसके बारे में। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं सोशल मीडिया पर बैठे हैं, और कई नए हैं, कई पुराने हैं, और मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं इनके। आपने बिल्कुल ठीक तज्ज़िया किया है कि असल मकसद इनका कारोबार है, और अल्लाह और दीन की तरफ बुलाना इनका मकसद नहीं है। अगर वाकई इनको अल्लाह से या अल्लाह के रसूल से या कुरान से किसी से भी प्यार हो, तो जो भी इनके नज़रियात के मुताबिक गलत है उसके खिलाफ ये प्रोग्राम करें। मसलन ये मुबशर हुसैन बरेलवी साहब जो हैं, ये प्रोग्राम करते हैं अहमदी मुसलमानों के खिलाफ। हालांकि इनके इमाम ने देवबंदियों को भी, वहाबियों को भी, शियों को, सबको काफिर, जिंदीक, मुर्ताद हर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ कभी प्रोग्राम नहीं करते। अब जो देखने वाली अवाम है उनको समझना चाहिए कि अगर ये वाकई अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जिसको भी ये या इनके इमाम ने गुस्ताख लिखा है उन सब की बात ये करते। कभी देवबंदियों के खिलाफ इन्होंने प्रोग्राम नहीं किया, कभी वहाबियों और शियों के खिलाफ प्रोग्राम नहीं किया। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर देवबंदी दहशतगर्द हैं, वहाबी दहशतगर्द हैं। इसको पता है कि अगर मैं उनके खिलाफ प्रोग्राम करूंगा तो आके मुझे ठोक जाएंगे। इसको पता है कि शियों के खिलाफ प्रोग्राम करूंगा तो वो भी दहशतगर्द हैं, वो भी दहशतगर्दी करेंगे, या हुकूमत के अंदर उनके बड़े हाथ पड़ते हैं तो वो कोई कानूनी चारा जो कर देंगे, इसलिए उनके खिलाफ नहीं पड़ता। ये पीर लसानी सरकार जो है उसके खिलाफ इसने 2-4 ही प्रोग्राम किए हैं, तो वो उसको अदालत में ले गए थे, उधर जूते भी खाए और अदालत के सामने पेश भी होना पड़ा। उसके बाद कहां गई वो गैरत और कहां गई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत? उसके खिलाफ प्रोग्राम करता क्यों नहीं? अब वो कर रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ प्रोग्राम, क्योंकि वो इनके बाबों के हवाले दिखाता है, और वही बातें जो दूसरे लोग पहले कर चुके हैं। देवबंदी भी वही बातें करती हैं, उसने कोई ऐसी बात नहीं की जो पहले से मौजूद नहीं है। वो कोई आसमान से नहीं टपका या उसको वही नहीं नाजल हो रही कि नई बातें उसको पता चल रही हैं। हर वो बात जो वो करता है वो पहले से देवबंदी, वहाबी, शिया अपनी किताबों में बरेलवियों के खिलाफ लिख गए हुए हैं। आज भी इलियास गुमन भी वही बात करता है, और वहाबियों के जो वो कई जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो भी वही बातें करते हैं। उनके खिलाफ कभी ये मुबशर हुसैन बरेलवी प्रोग्राम नहीं करता। ये मैं एक मिसाल के तौर पर एक बंदे को पेश कर रहा हूं, वैसे सबका यही हाल है। आप इन मुर्तदों का हाल देख लें जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पर बैठकर बात करते हैं, अपने चैनल हो या किसी दूसरे के चैनलों में ये बतौर मेहमान के जाएं। कभी मुझे देखने वाले बता दें, अहमदी हों या गैर अहमदी हों, इन्होंने इस्लाम की कोई बात कभी की है?
کبھی قرآن کھول کر کوئی آیت پڑھ کے سنائی ہے، اس کی کوئی تشریح کی ہو، کوئی تفسیر کی ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہو، نماز روزے زکوٰۃ حج کی طرف بلایا ہو؟ کبھی نہیں۔ سب مل کر کیا کرتے ہیں؟ جماعت احمدیہ خلاف جھوٹا، نفرت انگیز اور اشتعال انگیز پراپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کر، سری جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور مقصد صرف کیا ہے؟ ان کا جو مرتد ہے خاص طور پر مقصد ہے نفرت برائے نفرت، جس سے ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دیوار کو گالیاں نکالنی شروع کر دے، اب اس کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ اپنے اندر کی بڑاس تو نکال رہا ہے اسی مقصد کے ساتھ۔ تو یہی مقصد ان لوگوں کا ہے کہ جو جماعت سے کسی نہ کسی اپنی ذاتی پرابلم کی وجہ سے نکالے گئے یا ان کے مطابق چھوڑ گئے، یہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اگر وہ چینل پر بیٹھ کر وہی بات پھر ان کے بارے میں بھی ہے کہ اگر جماعت احمدیہ کے اندر کوئی وہ غلط بات دیکھتے ہیں جو ان کے نظریے میں غلط ہے، وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ کیا دیوبندیوں کے اندر، وہابیوں کے اندر، شیعہ کے اندر، بریلویوں کے اندر، دوسرے فرقوں کے اندر کبھی ان کو کوئی غلط بات نظر نہیں آئی؟ اور ضرور آئی ہے، لیکن وہ اس کے خلاف کبھی نہیں بولتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی نفرت ہے۔ وہ مثال مشہور ہے کہ یہ حب علی نہیں، یہ بغض معاویہ ہے، یعنی کہ ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہ نہیں بولتے جماعت احمدیہ کے خلاف، صرف اس لیے بولتے ہیں کہ نظام جماعت کے اندر ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں کیا گیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے کیا تھا، کہ اگر تم نظام کے خلاف جاتے ہو یا بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہو یا کوئی بدکاری کرتے ہو، کوئی بدفعلی کرتے ہو، تو اس پر نظام جماعت پابندی لگاتا ہے۔ پابندی کیا ہے؟ کہ جی یہ بندے سے ہم چندہ نہیں لیں گے اور اس بندے کو کوئی انتظامی عہدہ نہیں دیں گے، یہ ہے پابندی۔ کوئی پھانسی تھوڑی لگا دیتے ہیں، جس طرف جا کے آپ بیٹھے ہیں وہاں تو واجب القتل سمجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹے الزام لگا کر وہ قتل کر دیتے ہیں، وہ اس کو کبھی آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ تو ان ساری صورتحال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے مقاصد دین اسلام کی تبلیغ نہیں ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا نہیں ہے۔ جھوٹ، سری جھوٹ بول کر، یہ کل پرسوں میری مبشر حسین بریلوی سے بات ہوئی ہے کسی گروپ کے اندر، ہر جگہ سے اس نے بلاک کیا ہوا ہے۔ سارے وہ بندے جو بات کر سکتے ہیں، جو دلیل کے ساتھ ان کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں پبلک کے اندر، ان کو انہوں نے بلاک کر دیا ہوا ہے، ہر جگہ سے، ٹویٹر سے، فیس بک سے، واٹس ایپ سے، ٹیلی گرام سے، ہر جگہ سے بلاک کر کے وہاں اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں کرنے آتا۔ بات کہاں سے بھائی کریں آپ کے ساتھ؟ ہر رستہ تو آپ بند کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ ایک ہندو ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوا ہوں، اس کے گروپ میں وہ بیٹھا تھا، تو میں نے جب اسے کہا کہ تم نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کیا ہوا ہے، اچھا پرائیویٹ میں بلاک اسی دن کھول کر لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو اس کو بلاک نہیں کیا ہوا۔ تو میں نے اسے میسج کیا، ابھی میں دکھا بھی سکتا ہوں، کہ بھائی تم لوگوں کو دھوکہ دے لیتے ہو جھوٹ بول کر، اللہ کو بھی دھوکہ دے لو گے، جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو پھر اس دھوکے بازی کا کیا جواب تمہارے پاس ہوگا؟ تو ہم تمہیں اللہ کا خوف دلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ چھوڑ دو، اس دنیا میں کچھ نہیں پڑا، یہ جو پیسے اکٹھے کر رہے ہو، جو کاریں بنا رہے ہو، جو بنگلے چھاپ رہے ہو، یہ کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا۔ سچ بولو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب تم خود داڑھی لمبی لمبی رکھ کے اوپر جبہ پہن کر سری جھوٹ بولتے ہو، تو مجھے کیسے تم قائل کر سکتے ہو کہ تم احمدی مسلمان ٹھیک نہیں ہے اور بریلوی ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ مختصر سی گفتگو تھی، آگے چلتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیسے بات ہوتی۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ سلیم میر بھائی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ کافی تفصیل سے بات بیان کی، مبارک بھائی آپ نے کافی ماشاءاللہ تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے، اور خاص کر جو یہ بات بیان کی ہے کہ ان کا مقصد ایک ہی ہے، پیسے ہتھیانا ان کا مقصد ہے۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ انہوں نے اپنے چینل کے اباؤٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سپورٹ آور ورک۔ جو لوگ نہیں جانتے سوشل میڈیا کو، وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں سپورٹ آور ورک کا مطلب یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ لیکن جب ہم سپورٹ آور ورک پہ کلک کرتے ہیں تو ہمیں ایک پیٹریون پہ لے کر جاتے ہیں، ایک لنک پر لے کر جاتے ہیں، جہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی داد نہیں دینی، یہ کوئی تالیاں، یہ کوئی کلیپنگ نہیں کرنی، بلکہ وہاں پہ آپ نے جا کے پیٹریون کے ذریعے پیسے دینے ہیں، اور پیسے بھی اس طرح نہیں دینے ہیں، بلکہ پیسے آپ نے دینے ہیں۔ اس نے وہاں پہ لکھا کہ اگر تسی ویڈیو کال تے گھنٹہ لمبی گل کرنی ہے تو اس گل کرن $50 مہینے دے دینے پینے نے۔ اگر آپ نے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا ہے تو اس واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو کر اگر آپ نے ہمیں ہر وقت میسج کرنا ہے تو اس کی آپ کو منتھلی $20 دینے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ چینل کی ممبرشپ الگ ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اور سارے جتنے بھی دوست موجود ہیں جو سن رہے ہیں، اس کے علاوہ چینل پہ انہوں نے اپنی پوسٹوں کو، اپنی ویڈیوز کو لاک لگایا ہوا ہے،
اور لاگ لگا کے اوپر لکھا ہوا کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے یہ پوسٹ کرنی ہے تو اس کو پہلے پے کریں. یعنی کہ یہ مشہوریاں اور یہ سارے پیسے اور اس کے اوپر اور اس ساری چیزوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ زیتون ایف ایم کا جو مقصد ہے وہ اسلام کی تبلیغ ہے، اسلام کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا ہے. لیکن یہ ایک عجیب سی ایک الگ سی اسلام کی تعلیم ہے کہ جس کو پھیلانے کے لیے پیسے چاہیے. پہلے پیسے جو ہے، پھر جناب لاگ کھولنا ہے تو لاگ کھولنے کے بعد پھر تھوڑے لوگوں تک پہنچنی ہے. باقی سلیم میر بھائی نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہم سب آپس میں اتفاق رکھتے ہیں، سب مسلمان ہیں اور ہم احمدیوں کے خلاف اتحاد ہمارا ہے، لیکن یہ بالکل یہ سریحا بات بالکل مخالف یہ ان کے بالکل بات یہ سر پیر نہیں ہے. جی میرا بھائی، مجھے لگتا ہے جری بھائی کا جو نیٹ ہے اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. تو جیسا کہ پیارے بھائیوں جو انہوں نے جری بھائی مخالفین احمدیت کے لیے میدان میں آئے پڑے، اس کے علاوہ پھر احمد رضا نے یہیں پر بات نہیں کی بلکہ اس نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو بندہ دیوبندیوں اور وہابیوں کے فتویٰ کے خلاف اپنی تحریری یا تقریری طور پہ بات نہیں کرتا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی قیامت کے دن، یعنی جو کی تبلیغ کون سے فتوے کہ دیوبندی کافر مرتد، وہابی کافر اور مرتد ہیں، جو ایک عرفان شریعت کتاب کے مطابق وہ بندہ بھی قیامت کے دن تک خدا، فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کا مستحق ہے بقول احمد رضا خان بریلوی کے. یہ کبھی بھی اپنے امام کی طرف نہیں آتے، یہ ہمیشہ بھاگیں گے، کبھی بھی اس طرف یہ نہیں آئیں گے. جی اسلیم بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ایک تو آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے، میں نے کہا تھوڑا دیکھ لیں اگر نیٹ کا کوئی ادھر ایشو ہے. دوسری یہ بات جو آپ نے کی احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، اس کو میں کنٹینیو تھوڑا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں جناب مولوی سیمی کول صاحب. یہ جو بندے پرانے ہیں فیس بک وغیرہ یوز کرنے والے، ان کو پتا چل جائے گا مولوی سیمی کول کیوں میں کہتا ہوں. اس کا آئی ڈی ہے ای میل آئی ڈی جس پہ اس نے سارے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، سیمی کول. تو بہرحال کوئی گالی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس نے اپنا نام خود رکھا ہوا ہے سیمی کول. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ گروپ میں آیا، اس سے پہلے وہ گروپ کے اندر یہ جمبا صاحب جو ہیں وہ اپنا کوئی گفتگو کر رہے تھے سوال و جواب کی. تو اس کے بعد آ کے وہ بات دیکھیں کیا کر رہا ہے. جو جری اللہ بھائی بات کر رہے تھے وہی میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے ہمیں احمدی مسلمانوں کو جو خلافت کو مانتے ہیں کہ تم جمبا صاحب کی بیعت کر لو کیونکہ تم نبوت کو جاری مانتے ہو. میں نے سوال کیا بھائی آپ جمبا صاحب کی پہلے خود بیعت کر لینا، پھر ہمارے سامنے ان کو سچا ثابت کر دیں تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم تو ماننے والے ہیں، منکر تو تم لوگ ہو. ہم تو مانتے ہیں جو بھی بندہ دلیل سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرے ہم اس کو مانتے ہیں. ہم جمبا صاحب سے بھی کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ دلیل سے سچا ثابت کر دیں تو ہم مان لیں گے. وہ بہرحال بڑی سخت اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں ان کے ماننے والے، تو وہ تو گفتگو نہیں کرتے، وہ کبھی بھی دلیل کیا وہ بات ہی نہیں کرتے. میرے ساتھ تو کبھی آج تک کسی ان کے بندے کی بات نہیں ہوئی. تو بہرحال میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جناب آپ اپنا آپ کیوں ہمارے سامنے پیش نہیں کرتے. یہ اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے کوئی جوتوں کی دکان ڈال لے اور ہر وقت بیٹھ کے یہ کہتا رہے کہ باٹا کے جوتے، بس نا نعرہ ہی وہ یہ لگائے. پاکستان میں لگاتے ہیں نا آوازیں ہاکر، تو وہ نعرہ یہ لگائے بھئی باٹا کے جوتے بڑے گندے ہیں اور سروس کے جوتے بڑے گندے. وہ دن رات اس کا کلمہ یہ ہو کہ باٹا کے جوتے گندے ہیں اور سروس کے گندے ہیں، اور کبھی یہ نہ کہے کہ میرے جوتے اچھے ہیں. بالکل ان کا حساب وہ ہے کہ آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، تو ہمیں اپنی طرف بلاؤ. اگر آپ وہابی ہیں، اہل حدیث آپ کو کہیں، جو بھی آپ محمدی کہیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، آپ کہیں جی باقی سارے تو جھوٹے ہیں فرقے اور گمراہ ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے صادق کے مطابق جہنمی ہے اور ہم جنتی فرقہ ہے، آپ ہماری طرف آؤ تو ہم پھر آپ کی بات سنیں جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اسی طرح مبشر حسین بریلوی صاحب کو دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ ویڈیو احمدی مسلمانوں کے خلاف میں نے بنائی ہوئی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جناب وہ سب سے زیادہ ویڈیو میں سے کون سی اور کتنی ویڈیو آپ نے اس بارے میں بنائی کہ جی باقی فرقے تو گمراہ اور جہنمی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور ہم بریلوی مسلک یا فرقے والے جو ہیں ہم وہ جنتی فرقہ ہیں جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی ہے. آپ احمدی ہماری طرف آ جاؤ تو پھر ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں. جائیں جا کے ڈھونڈ لیں، آپ کو اس کے چینل میں اگر 10,000 ویڈیو بھی ہوں گی تو ایک بھی ویڈیو ایسی نہیں ملے گی.
तो ये हैरान कुन बात है। हम तो कहते हैं कि हम अहमदी मुसलमान हैं, हम हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातो वस्सलाम को वही मसीह और महदी मानते हैं जिसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी कि जब इस उम्मत पर बहुत बुरा वक्त आ जाएगा और ईमान सुरैया पर चला जाएगा और कुरान का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और मस्जिद आलीशान होगी लेकिन उसमें जो है वो ईमान बाकी नहीं रहेगा, तब एक बंदा अल्लाह ताला भेजेगा ताकि वो ईमान को सुरैया से वापस लाए। हम कहते हैं कि हमने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को माना है और हमारे रूहों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर वो ईमान वापस आ गया है। हम इन्हीं में से निकले हुए लोग हैं, हम बरेलवियों में से, वहाबियों में से, शियों में से और इनमें से ही निकल कर इधर आए हैं। और आप वो लोग जो अहमदी मुसलमान हो गए हैं उनके बाकी रिश्तेदारों की हालत देख लें, कोई जुआरिया है, कोई बदकार है, कोई चोर है, कोई उस और डाके मारता है, और वो जो बंदा अहमदी मुसलमान हो जाए उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। एक हमारा रिश्तेदार है, उससे किसी ने कहा जी तुम दलील दो, वो गैर अहमदी था, वो देवबंदी था और बड़े कट्टर देवबंदी है अभी भी उसके सारे रिश्तेदार। उससे किसी ने पूछा कि तुम क्यों अहमदी हो गए हो, तुम्हारे पास क्या दलील है? उसने कहा कि एक बंदा ये दावा करता है कि मैं टीवी ठीक कर लेता हूं। उसने कहा मेरे पास कुरान हदीस से दलील बाद में मैं दूंगा, मैं तुम्हें झटकी मिसाल देता हूं कि एक बंदा दावा करता है मैं ये टीवी ठीक कर लेता हूं, तो मेरा टीवी खराब होता है, मैं उसके पास ले जाता हूं जी इसको ठीक कर दो, वो 2 मिनट लगाता है टीवी ठीक कर देता है। वो 10 दफा मैंने तजर्बा किया है, वो बंदा टीवी ठीक कर देता है। तो मैं मान लेता हूं वाकई वो सही कहता है, वो टीवी ठीक करता है। अब एक बंदा दुनिया में आता है कि वो कहता है मुझे अल्लाह ने दुनिया की इस्लाह के लिए भेजा है। एक बंदा शराब पीता है, कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी कुरान नहीं पढ़ता, कभी रोजा नहीं रखता, कभी कोई अच्छा काम नहीं करता, वो उस बंदे को मानने के बाद 5 वक्त का नमाजी बन जाता है, तहज्जुद पढ़ने लग जाता है, कुरान पढ़ता है, कभी चोरी नहीं करता, कभी रिश्वत नहीं लेता, कभी गलत कारी नहीं करता। तो क्या उस दावे का बंदा, उस बंदे का दावा गलत हो सकता है कि जिसको मानने के बाद उसकी जिंदगी की इस्लाह हो गई? तो वो कहता है तुम मुझे अपनी तरफ बुलाने आए हो कि जब मैं शराब पीता था, जब मैं बदकारियां करता था, जब मैं नमाज नहीं पढ़ता था, जब मैं हर दुनिया का बुरा काम करता था, तब तुम लोग मेरे पास नहीं आते थे मुझे समझाने के ये गलत काम छोड़ दो और अल्लाह की तरफ आ जाओ। उस बंदे के मानने वालों ने मुझे ये बातें समझाई और मैंने उसकी बात मानी। आज मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, तहज्जुद भी नहीं छोड़ता और कभी गलत काम नहीं करता, कभी रिश्वत नहीं लेता। तो तुम मुझे कहते हो वापस उसी गंद में चला जाऊं? तो ये है वो तब्दीली जो उस मसीह और महदी ने पैदा की, और उसके शुरू के मानने वालों के बारे में इनके अकाबर ने लिखा कि अगर इस्लाम देखना हो तो जाके कादियान में देखो। आज इस्लाम को अगर कोई बंदा समझा है तो वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम समझे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाद में जमात की मुखालफत में मजमून लिखे हैं, तकरीरें की हैं। तो हम तो दुनिया को कहते हैं कि हम वो 73वां फिरका हैं जिसकी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि जब इस उम्मत में फिरका दर फिरका उम्मत हो जाएगी तो उसमें 72 फिरके जहनमी होंगे, यानी कि अक्सरियत जहनमी हो जाएगी और एक फिरका ऐसा होगा जो जन्नती होगा। साहबा ने पूछा कि उनके हालात क्या होंगे या उनकी अलामत क्या होगी? तो आपने पूछा कि जो मेरे और मेरे साहबा के हालात हैं, यही हालात उनके हो गए। आज आप देख लें, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में साहबा को मारा नहीं जाता था उनके ईमान की वजह से? क्या उनकी मस्जिदें नहीं गिराई जाती थी? उनको अल्लाह की इबादत करने से मना नहीं किया जाता था? सारा कुछ कुरान में मौजूद है। अगर कोई हदीसों को नहीं मानता, दुनिया आज रंग बिरंगी आई हुई है, कोई हदीस को नहीं मानता, कोई किसी चीज को नहीं मानता, चलो कुरान को तो सारे मानते हैं ना। कुरान में अल्लाह ताला ने हालात बयान किए हैं कि कैसे बदबख्त वो लोग हैं जो इंसानों को खुदा की इबादत से रोकते हैं। तो देख लें आज कौन लोग हैं जो इबादत से रोकने वाले हैं, कौन मस्जिदों से कलमे और मीनार गिराने वाले हैं, वो कौन बदबख्त हैं जिनको अल्लाह और रसूल का नाम पढ़कर तकलीफ होती है। क्या अल्लाह और रसूल का नाम पढ़कर जिसको तकलीफ हो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जैसा हो सकता है? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या आपके सहाबा को अल्लाह का नाम पढ़कर तकलीफ होती थी या खुशी होती थी? सहाबा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक और पाक नाम पढ़कर खुशी होती थी या तकलीफ होती थी? तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह का नाम पढ़ें, कलमा पढ़ें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम पढ़ें तो हमें तकलीफ होती है। तो आप सोचें सुनने वाले कि वो 73वां फिरका जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके हालात मेरे जैसे होंगे, क्या वो जमात अहमदिया नहीं? क्या सारे फिरके मिलकर जमात अहमदिया के खिलाफ वही काम नहीं कर रहे जो मुशरिकीन मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के खिलाफ करते रहे हैं? तो हम तो अपनी तरफ बुलाते हैं, हम ऐलान करते हैं कि हम ही वही 73वां फिरका हैं। और ये सारे फिरके जितने भी हैं
ये सारे फिरके उस सीधी राह से हटे हुए हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लकड़ी से लकीर बनाकर खींचा। लकीर खींचकर उन्होंने फिर साइड पे छोटे छोटे निशान लगाए और साहबा ने पूछा ये क्या है? आपने फरमाया ये मेरा रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है, और ये 7 छोटे छोटे रास्ते जो हैं ये वो हैं जो मुझसे अलग हो गए। इसलिए सीधा रास्ता एक ही हो सकता है। इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है कि कोई बंदा कहे कि सारे ही रास्ते सीधा हैं, एक रास्ता मशरिक को जाए, एक मगरिब को, एक शुमाल को, एक जनूब को, और एक बंदा कहे जी ये सारे रास्ते ठीक हैं। तो इनका हाल वो है, इनसे पूछें जी आप मुसलमान किसको समझते हैं? जी देवबंदी, भाभी, शिया, बरेलवी, चकड़ालवी, गामदी और सारे ही जो हैं वो ठीक हैं। तो इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी मुनाफिकत और मुमकिन ही नहीं है कि आप, एक बंदा कहता है कि पहले 3 खुलाफा जो सबसे कभी अकाबिर साहबा में से थे वो माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो गासिब थे, वो काफिर हो गए थे, माअज़ल्लाह मुर्तद हो गए थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और उन्होंने हजरत अली का हक गस्ब किया, वो भी मुसलमान है। और दूसरा फिरका कहता है कि नहीं, जो ऐसी बात कहे वो वाजिबुल कत्ल है, वो मुसलमान ही नहीं, वो दोनों मुसलमान हो गए हैं। एक बंदा कहता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है और नूर है, उनको जो बशर कहे वो काफिर है। दूसरा बंदा कहता है जो उनको बशर ना समझे वो काफिर है, क्योंकि कुरान में लिखा है वो बशर है। अब ये दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं? तो ये बंदे, वो लोग जो आपको ये बात सिखाते हैं कि सारे ठीक हैं, वो तो सबसे बड़े दुनिया के झूठे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया है कि 73 में से एक जन्नती होगा, तो ये तो है रसूल सादक की जुबान, एक सच्चे इंसान की जुबान के अगर 70 लोग मुख्तलिफ बातें कहें तो उनमें से एक ही ठीक हो सकता है। ये कहते हैं नहीं 72 ठीक है और एक गलत है। तो ये फैसला अब अवाम के अंदर भी बाशऊर लोग मौजूद हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं, इनकी बातें भी सुनते हैं। कल मैं इसका प्रोग्राम देख रहा था मुबशर हुसैन बरेलवी का, वहां बल्कि जब मेरी लाइव से बात हो रही थी उसी वक्त उसने लाइव चलाया हुआ था, उसमें एक गैर अहमदी, जो अहमदी भी नहीं था बंदा, लंबी लंबी दाढ़ी उसने रखी थी, अहले हदीस था या पता नहीं किस फिरके का था, तो वो उस प्रोग्राम के अंदर बैठ के कह रहा था कि तुम तो मुफ्ती कैसे हो, कुरान ही गलत पढ़ रहे हो, कुरान तो ठीक पढ़ना सीखना था जब मुफ्ती बने हो। उसके साथ बैठा हुआ उसका असिस्टेंट मां बहन की गालियां निकालना उसको शुरू हो गया। ये इनकी दीन इस्लाम की तबलीग है, और वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, और इनको बिल्कुल रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आती कि बंदा कुछ शर्म, कोई गैरत खा के वीडियो ही डिलीट कर दे। वो वीडियो भी पड़ी हुई है उधर ही, हर बंदा जाके वहां देख सकता है कि कुरान गलत पढ़ा, और एक बंदे ने प्यार से समझाया कि मुफ्ती साहब कुरान तो ठीक पढ़े, तो उसके साथ बैठे बंदे ने मां बहन की गालियां उसको देनी शुरू कर दी, और इसने उसको कोई रिमूव नहीं किया, कोई ब्लॉक नहीं किया, कोई बैन नहीं किया। तो अवाम जो है वो इतनी भी अंधी नहीं है, माना कि बेशुमार अवाम लिखना पढ़ना नहीं जानती, लेकिन लोग देखते हैं, हमें भी देखते हैं, इनको भी देखते हैं, सबको देखते हैं, वो इनके रवैयों को भी देखते हैं, इनकी तबलीग को भी देखते हैं। हम भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में जिसके चैनल पर भी होगा, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात आपके सामने पेश करेंगे। हम सिर्फ इसलिए नहीं यहाँ बैठे कि आप इतराज करते रहें गैर अहमदी और हम आपके जवाब देते रहें। नंबर 1, हम अपनी तबलीग पेश करेंगे, जो तालीम हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं वो तालीम पेश करेंगे, ताकि अवाम को पता चले कि इनके ख्यालात में, इनके तसव्वुरात में और हमारे तसव्वुरात में क्या फर्क है। फिर जो ये इल्जामात लगाते हैं उसका जवाब भी हम देंगे, लेकिन हम इनका भी जो है ना वो कथा चट्टा खोलकर आपको दिखाएंगे कि खुद इनके अपने अकायद कैसे हैं। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं जी हम खत्म नबूवत के मुनकर हैं। ये सिर्फ एक फिरके बरेलवी के बारे में मैं बात करूं कि वो बरेलवी फिरका जो है वो ये मानता है, ये बात समझने की है, छोटी सी बात है, इसकी तफसीली प्रोग्राम इस पर हम अलग करेंगे। वो कहते हैं कि हमारे औलिया, जिनको ये कहते हैं बाबे, उनके सामने लोहे महफूज हर वक्त खुला हुआ पड़ा है, वो जब चाहें जो चाहें उसमें से देख ले। नबूवत इससे बहुत छोटी चीज है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी मुखालिफ ने आके पूछा कि फलां बात हमें बताएं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 माह तक इंतजार करते रहे। उन्होंने माअज़ल्लाह मजाक उड़ाया कि अब घड़ते नहीं कोई वही, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया जब तक वही नहीं आई। यानी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोहे महफूज खुला हुआ नहीं पड़ा था। और ये अपने बाबों के बारे में, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हैं, ये कहते हैं कि उनके सामने लोहे महफूज खुला हुआ पड़ा है। लोहे महफूज वो जगह है कि जिसमें दुनिया जहान का अजल से अबद तक का हर इल्म मौजूद है, और कुरान इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि उस लोहे महफूज का एक छोटा सा हिस्सा है। तो कुरान तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसा में नाज़िल हुआ।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ना लोहे महफूज से देख लिया। तो इससे साबित हुआ, इसकी तफसील हम बाद में हवालों के साथ, असल स्कैन के साथ पेश करेंगे और इसको अच्छी तरह लोगों के दिमाग में बिठाएंगे कि ये मसला क्या है। लेकिन समझने की बात यह है कि इनका जो दावा है अपने वलियों और बाबों के बारे में, ये वाला, ये नबूवत से 1000 गुना बड़ा दावा है। क्योंकि नबी तो वो इंसान होता है जिसके साथ अल्लाह ताला कभी कभी कलाम करता है, उसको वही कहते हैं। वही 24 घंटे लगातार तो नहीं आती, नहीं तो कुरान जो है वो 23 साल के अंदर कोई 1000 जुज का कुरान होता। लेकिन कुरान तो देख लें, छोटी सी किताब है, और जाहिर बात है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्फा वक्फा से फरिश्ता वही लेकर आता, सारी सूरत हाल लिखी हुई है। लेकिन इनके बाबों का दावा है और ये मानते हैं, और इनकी किताबों में लिखा हुआ है वह दावा, कि वो उनके सामने लोहे महफूज खुला पड़ा है। किसी ने पूछा क्या जो बाबे हैं, जो औलिया हैं, वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं? तो अल्लाह उनको कुछ ऐसे बताता है? वो कहता है नहीं नहीं नहीं, उनको दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं। क्यों? अल्लाह ने उनको इख्तियार दे दिया हुआ है लोहे महफूज के ऊपर। जो अक्लमंद बंदा है, जिसके अंदर जरा सा भी शऊर बाकी है और जो पढ़ा लिखा है, अगर इस बात पर गौर किया जाए तो ये नबूवत से 1000 गुना बड़ा दावा है। अब खत्म नबूवत कहां यहां रह गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजारों के हिसाब से बाबे ये मानते हैं, और हर बाबे के बारे में इनका यही अकीदा है कि उसके सामने लोहे महफूज खुला हुआ पड़ा है। छोटी छोटी सी बात की कर दे तो ये उसको नबूवत का दावा बना के वीडियो ठोक देते हैं कि जी फलां बंदे ने वीडियो दावा कर दिया है नबूवत। क्यों जी? उसने कहा जी अल्लाह ने मुझे भेजा है। भाई अल्लाह ने सारी दुनिया को भेजा है, वहां लिखा हुआ है दज्जाल को भी अल्लाह भेजेगा। कभी हदीसों की किताब तो पढ़कर देखें, हदीसों की किताब में लिखा हुआ है कि दज्जाल को मबूस किया जाएगा। तो अल्लाह ने दज्जाल को नबी कह दिया है। इतनी अकल रत्ती बराबर इनके अंदर है नहीं, और चले हैं अहमदी मुसलमानों के खिलाफ गुफ्तगू करने। तो ये मुख्तसर साथ एक थी गुफ्तगू, इंशाल्लाह मजीद आगे इस पर रोशनी डालेंगे किसी वक्त। जी जलील मीर भाई, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, आपने तो काफ़ी ज़्यादा इनका चट्टा खोल दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। जी डॉक्टर साहब, आपको बात करना चाहते हैं? ये जरी भाई, ये खाकसार भाई जो है कि मौजूद हैं, इनसे जरूर पूछ लें, ये इंतजार ना कर रहे हो। जी खाकसार भाई, आप कोई बात करना चाहते हैं? हाँ जी, वो ये है कि मेरा भी इनके साथ एक प्रोग्राम हुआ है कुछ हफ्ते पहले। वो आपने शायद देखा या नहीं देखा। आमर हक ने व्हाट्सएप पे मुझसे कई दफा दरखास्त की कि आप आए, हमारे प्रोग्राम में आए। तो मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का, तो ऐसे ही यूट्यूब में उनका आया तो मैंने देखा कि कोई कह रहा है कि जर्मनी से मैं अहमदी हूँ, और कोई दिखाई कानून की बात कर रहा है, और शेख साहब से पूछ रहा है क्या मिर्जा साहब ने उस पर अपनी जिंदगी में रजू किया या नहीं किया। तो शेख साहब कहते हैं नहीं किया। तो वो सूरत निसा 69 की बात हो रही थी उस किसी अहमदी के साथ। वो अपने आप को अहमदी बता रहा था। तो कहते हैं जी मैं आया, मैंने कहा ठीक है आप मुझसे कल बात करें। तो शेख साहब ने उसके बाद ये पैमाना बताया कि शाइस्तगी से जो गुफ्तगू होगी वो पैमाना होगा, यानी शाइस्तगी पैमाना होगा देखने के लिए कि कौन सही बात कर रहा है। तो अगले दिन जब मैं सुबह उनसे हक साहब से बात हुई, आमर हक साहब से, वो कहते हैं आप सवाल रखें जो आपके पास हैं। मैंने कहा मेरे पास है सवाल। तो जब मैंने सवाल रखा, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने सवाल दोहराया, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने 2-3 दफा सवाल वही दोहराया सूरत निसा 69 के बारे में, कोई जवाब नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे उतार दिया। फिर आधा घंटा जो उन्होंने गलीज जुबान इस्तेमाल की, जो तमस्कर किया, कोई थप्पड़ मार रहा है तो कोई कोई बात कर रहा है। तो मैंने फिर अगले दिन फिर उनको कहा देखिए आपने तो ये आप झूठ भी बोल रहे हैं, आप यहाँ पे बदजुबानी बद कलामी भी कर रहे हैं, मुझे आपने नीचे बिठाया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये था कि ये इनका म्यार है कि जब खुद एक पैमाना मुकर्रर करते हैं और अगले दिन उसी पैमाने की जो है वो टुकड़े टुकड़े करते हैं और फिर मानते भी नहीं। तो मैं ये कहूंगा एमजीओ से कि जब तक हम इनके चैनल पे जाते हैं फिर ये समझते कि हमारा चैनल चल रहा है, क्योंकि फिर उन्हें मौका मिलता है ड्रामे करने का। तो जब अगर नहीं जाते लॉन्ग टाइम तो फिर उनको ये आस होती है कोई अहमदी हमारे प्रोग्राम में आए और हमसे बात करे। इसलिए मैंने तो अपने लिए ये तय कर लिया कि मैं आइंदा ना इनका प्रोग्राम सुनूंगा और ना जाऊंगा, क्योंकि जो बार बार तजर्बा हो चुका है कि ये ड्रामे करते हैं, गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं, कारोबार है इनका, तो फिर हम जाके वहां पे अपना वक्त क्यों ज़ाया करें। और ये मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगा। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला असल जज़ा। जी खाकसार भाई, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। और हमारे जितने भी अहमदी भाई हैं जो कि इनके चैनल में जाके अपना देखें, जब हम कहते हैं वक़्त ज़ाया करते हैं तो हमें बहस मुबाहिसे से
تبادلہ خیال سے ہم تو 100 سال سے کرتے آ رہے ہیں. ہم تو اس میدان کے الحمدللہ شیر ہیں. ہمیں ہم اس کی یہ نہیں کہہ رہے کہ تبادلہ خیال بند کر دیا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سوسائٹی، ایسی جگہ جہاں پر ہمارے بزرگوں کے بارے میں بد کلامی کی جاتی ہو اور بار بار منع کرنے کے باوجود اور یاد دہانی کے باوجود کہ آپ بد کلامی کر رہے ہیں، ایک طرف یہ کہا جاتا ہو کہ جی ہمارا چینل ایسا ہے، ہم تو جی بد کلامی نہیں کرتے، اور دوسری طرف ایسی زبان استعمال کی جاتی ہو کہ جس کے اندر کبھی بالکل واضح طور پر اور کبھی ڈھکے چھپے انداز میں وہاں پر بد کلامی کی جاتی ہے ہمارے بزرگوں کے بارے میں. ایسے چینلز پر جا کر آپ ان کے لیے کمائی کا موجب بنتے ہیں اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو میں خاکسار بھائی آپ کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں. جزاکم اللہ تعالیٰ اصل جزا. جی سلیم بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی یہ اسکرین ذرا کریں شیئر، 1 منٹ میں ان کی یہ دکھاؤں کتنی صاف زبان ہے ان کی. ہاں جی یہ ہے جی زتون چینل ہیں جی، مشہوری ہم ان کی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ڈرامہ کرتے ہیں جی ہماری صاف بڑی زبان ہے اور مبشر حسین بریلوی بڑی گندی زبان استعمال کرتا ہے، وہ تو کرتا ہے گندی زبان اور ان سے 1000 گنا زیادہ گندی زبان استعمال کرتا ہے، لیکن دوسرے کو گندا کہہ دینے سے آپ اچھے نہیں بن جاتے. میرا سوال ہے زتون ایف ایم سے، اس کو ماننے والے وہابیوں سے، یہ وہابیوں کا چینل ہے جو اس کو مانتا ہے، یا یہ شیخ صاحب جو بڑے علامہ بنتے ہیں، کہ مجھے بتائیں کہ جو ٹائٹلوں پہ لکھا ہے اندر جو مواد ہے وہ اگر ہم دیکھیں وہ تو اس سے زیادہ گندا ہے، لیکن یہ جو ٹائٹلوں پہ آپ نے لکھا ہوا ہے یہی ٹائٹل اگر پاکستان کے اندر ایک عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لگا کر ویڈیوز اپلوڈ کرے تو آپ اس کو اخلاق کے دائرے کے اندر کہیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں تو آپ اس کام کو اخلاقی سمجھتے ہیں تو کرتے ہیں نا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس طرح تصویریں بنانا، اس کے اوپر کراس لگانا، اور پھر الفاظ دیکھیں آپ ان کے جو یہ استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں لکھا ہے جاہل مرزا، یہی الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرے کوئی. یہ دیکھیں یہ ٹائٹل پہ لکھا ہے مرزا قادیانی اور محمدی بیگم کی شرمناک حرکتیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہی الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی لکھ کر کوئی کافر، کوئی غیر مسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتا، وہ ویڈیو پاکستان میں چڑھاتا ہے، آپ کے اصول کے مطابق وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر رہا، اس کے الفاظ بڑے صاف ہیں. یہ ایک دو مثالیں ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں صرف یہ دیکھیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس طرح لگا کر ساتھ ایک بندر کی تصویر لگائے کوئی، تو یہ زتون ایف ایم والوں کے خیال کے مطابق بالکل یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہوئے گی. یا جو گندی زبان صرف آپ کے ٹائٹلوں میں ہے، میں اندر کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ اندر کتنا گند آپ کی پروگراموں میں بنا ہوا ہے. اگر ہم اس پر ویڈیو بنائیں تو وہ لمبا جو ہے وہ پروگرام ہو جائے. اس کو جو ہے فی الحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کے مطابق بھی اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی منافق کافر سے بھی بدتر ہے، جو ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں بڑا نیک اور بڑا حاجی ہوں اور میں بڑی صاف زبان استعمال کرتا ہوں اور دوسرے بڑی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، ہم نے بڑے اصول بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سارا کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہنا کوئی گستاخی اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی مخالف کہتا ہے تو اس کو حق ہے، وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، تو پھر تو آپ بھی کرتے رہیں. پھر آپ اور وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے وہ بالکل برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر مخالف یہ والے الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرے تو وہ گستاخی ہوگی، تو مجھے وہ پیمانہ دکھائے نا جس کے مطابق آپ کے یہ الفاظ استعمال کرنا تو گستاخی نہیں بنتے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرے تو گستاخی بن جاتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو اصول تم دوسروں کے لیے بناتے ہو وہی اصول تم اپنے لیے بھی رکھو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو تم پسند کرتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں تم بھی دوسروں کے ساتھ وہی کرو. اور آپ کا یہ حال ہے کہ جب کوئی مخالف کچھ بھی نہیں بیچارہ کہتا اس پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کر اس کو کبھی آگ لگا کے جلا دیتے ہو، کبھی ڈنڈے مارتے ہو، کبھی قتل کر دیتے ہو، کبھی بچوں کو بھیج کر اس کو قتل کروا دیتے ہو جھوٹے الزام لگا کر، اور خود تمہارے منہ میں جو گند آئے تم بکتے جاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے کہ تم مسلمان ملکوں میں اکثریت ممالک میں بیٹھے ہو. تو یہ تھوڑی سی گزارش تھی، آگے ڈاکٹر صاحب. جی محترم. اچھا میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بناتے ہیں تو آپ مرزا صاحب کی کارٹونز بنا کے اپنے آپ کی نسبت ان سے قائم کر رہے ہو. بالکل.
ठीक फरमाया आपने, देखे ना, बिल्कुल। वही काम कर रहे हैं, बिल्कुल वही, वो कार्टून बनाते हैं, ये इधर बनाते हैं। तो अस्तगफुरुल्लाह, अब क्या इंसान यानी कि क्या कह सकता है। जी बिल्कुल, आप देखें, बात यह है कि जब हमारे प्यारे नबी, अफसोस बहुत होता है इनकी हरकत सुन के मेरे प्यारे भाई, लेकिन जब हमारे प्यारे नबी या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेश गोई फरमाई थी कि मेरी उम्मत का वही हिसाब हो जाएगा जिस तरह बनी इसराइल के साथ जूती के जिस तरह मुशाबहत होती है, तो फिर एक एक लिहाज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई भी इसमें जाहिर होती है कि आपने जो 1400 साल पहले फरमाया था, बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन वो बात 100% पूरी हो रही है। जी किसी भाई ने और कुछ कहना है? मुबारक भाई, आप काफी देर से चुप हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल टाइम काफी ठीक ज्यादा है, हो गया, डेढ़ घंटे से ऊपर हो गया। बस जी यही बिल्कुल। है, दो जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि खुदारा खुदारा खुदारा, हम हमेशा ये कहते हैं कि खुदा ताला का जब ये हुक्म है कि कुरान मजीद से फैसला लें, तो फिर इन मुल्लाओं के पीछे और इन झूठ बोलने वालों के पीछे लगकर अपनी आखिरत को तबाह ना करें और कुरान को पकड़ें, और वही खुदा ताला का कलाम है जो निजात दहिंदा है और खुदा ताला की तमाम रज़ा को हासिल करने का ज़रिया है। और खुदा ताला खुद फरमाता है कि जो कुरान से फैसला नहीं करता, वो ज़ालिमों में से है, फासिकों में से है। तो कुरान का फैसला छोड़कर, तहकीकात का फैसला को छोड़कर, रास्ता छोड़कर आप लोग मुल्लाओं के पीछे लगते हैं, तो ये सरासर जो है वो घाटे का सौदा है और निजात से दूर लेके जाने वाला सौदा है। जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा, अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे। जी, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह मुबारक ताला भाई। मुबारक भाई। जरी भाई, मैंने एक छोटी सी बात कहनी थी दोस्तों से। हमारे बाज़ दोस्त ऐसे ज़रूर होंगे जिनका ये ख्वाहिश होगी कि हम मिलकर काम को, इस नेक काम को आगे बढ़ाएं। वो खाकसार से मैंने अपना नंबर भी कमेंट्स में लिख दिया है, या जरी भाई से या किसी भी हमारी टीम के जो है सलीम मीर भाई से या मुबारक भाई से रब्ता करें, क्योंकि हमें जो है ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जो कि सुलझे अंदाज में, अच्छे अंदाज में, जो जो अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह वस्सलाम को ये खुशखबरी दी थी कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा, उस नेक काम में हमारा हाथ बटा सकें। तो हमें ऐसे प्यारे भाइयों की ज़रूरत है, वो ज़रूर हमारे से रब्ता करें। जी जरी भाई। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का, अल्लाह ताला सबको। जी सलीम भाई, आप कुछ बात करना चाहते हैं? नहीं, और रजी भाई नीचे अपनी बात करना चाह रहे हैं, उनको लिंक भेजें, जरा आते हैं अभी अंदर वो। रजी भाई को मैंने भेजा लिंक, वो कह रहे हैं मैं आज नहीं आ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, वो बहरहाल ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को पता है कि कैसे इन्होंने मेरी आवाज़ जो है वो किसी बंदे को कह के मेरे जैसी आवाज़ निकाल कर तो इन्होंने ड्रामा किया है, तो वो अगर बयान करना चाहें तो ठीक है, अगले प्रोग्राम में कर देंगे, कोई मसला नहीं। वो जी शायद इस जी तरह की जरूर। प्रोग्राम जी जिसमें वो जी जी ना जी कोई फरमाएं। लाइव जी रवि। लाइव प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें गलबन रजी भाई की आवाज़ को एडिट करके उसमें वो ये बताया गया था कि ये AK शेख जो है ये शायद मुनकर हदीस है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हयात मसीह का मुनकर है। गलबन इस तरह की बात है, मेरे ख्याल हम ये यहाँ वो से आ भाई आ गए गए। हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब भाइयों को सलाम। वालेकुम मैं सलाम बस रहमतुल्लाह। जो डॉक्टर अस्सलाम साहब ने साबित आज किया कि वो कॉलर प्लांटेड था, उसी के हवाले से मैं ये बात करना चाहता कि इन्होंने पहले भी कॉलर्स प्लांट किए हुए हैं बहुत बार। उन्होंने मेरे साथ भी ये किया था कि उन्होंने एक कॉलर प्लांट किया था जिसने मेरी आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश की थी। तो ये इससे भी साबित है कि ये उनकी सुन्नत है ये कि वो झूठ से काम लेते। उन्होंने झूठ बोल के कहा था कि मैंने उनको कॉल की थी। तो ये कॉलर्स को प्लान करते रहते हैं ये जैतून वाले। तो मैं बस चाह रहा था कि मैं ये भी बता दूं कि पहले भी उन्होंने ये हरकत की हुई हैं। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला जला, मुझे याद आ गया रजी भाई, ये आपके साथ की, दूसरे दोस्तों के साथ की, ये इनकी वो रवश है जो इनके बड़े भी करते रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक TV चैनल के ऊपर हमारे जो आजकल के जर्मनी के जो प्रिंसिपल साहब हैं, शमशाद साहब, मोहतरम शमशाद साहब, उन की आवाज में किसी ने या नाम इस्तेमाल करते हुए
किसी ने जनाब कॉल की और कहा कि जी मैं नौज़बिल्ला माज़अल्लाह जमात अहमदिया को छोड़ रहा हूँ, वो जनाब एक लाइव बाकायदा उनकी बैत करवाई की, जो कि बिल्कुल सरी झूठ था, और शमशाद साहब के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि उनके नाम पे कोई बंदा वहां जाके कोई गुफ्तगू कर रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ये लोगों के हथकंडे हैं अपनी शोहरत के लिए, पैसे कमाने के लिए और जमात को बदनाम करने के लिए। जी जरी भाई। जी डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल टाइम काफ़ी हो गया है, यहाँ पे आखिरी 2 बातें कह के अपना प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। एक तो ये मुबश्शिर हुसैन बरेलवी को ये चैलेंज करते हैं हम कि हम हमारे 3 मेंबर में से किसी भी बंदे से वो मुनाज़रा कर ले, चाहे वो ख़त्म नबूवत पे करे, चाहे वो इजराए नबूवत पे करे, चाहे वो वफ़ात मसीह पे करे, चाहे वो सदाक़त मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मौज़ू पे मुनाज़रा करे। हम उसको लाइव ये चैलेंज देते हैं कि अगर उसमें हिम्मत है, अगर वो समझता है कि वाक़ई मेरे पास दलाइल हैं, मेरे पास बराहीन है, तो वो हमसे मुनाज़रा करे। सबसे पहले तो वो अनब्लॉक करे, अनब्लॉक करने के बाद फिर मुनाज़रे की बात करे। ये क्या, जब कोई रिकॉर्डिंग की बात आती है तो वो अनब्लॉक करता है, रिकॉर्ड करके फिर ब्लॉक कर देता है, फिर कहता है जी देखें जी कादियानी नहीं आते। हालाँकि हम लाइव उसके स्ट्रीम यार्ड में कई दफ़ा बैठे-बैठे वो मतलब सूख जाते हैं, लेकिन वो कॉल पे ही नहीं लेता, और कॉल पे अगर बफर से माले भी कहता है जी टाइम खत्म हो गया है। तो इस बंदे को हम ये चैलेंज करते हैं कि अगर वो हिम्मत रखता है तो हमसे मुनाज़रा करे। दूसरा, ज़ैतून एफएम को हम ये चैलेंज करते हैं कि अगर वाक़ईतन वो बंदा अहमदी था और हमारे ये दलाइल जो थे वो बेबुनियाद हैं और मनगढ़ंत बातें हमारी, तो हम उसको चैलेंज करते हैं कि जिस बंदे ने अहमदियत को छोड़ा है, जो आपकी स्ट्रीम में नुमान नामी बंदा था, उसका कोई मोबाइल नंबर, कोई एड्रेस, कोई चीज़ दें ताकि हम कन्फर्म करें कि वाक़ई वो बंदा कोई अहमदी था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा था, इन लोगों की हकीकत से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज इसी चीज़ के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मज़ीद किसी दोस्त को बात करनी तो वो बात कर सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है काफ़ी हो गई। ये एक छोटी चलो सी ठीक बात है। मुझे याद आई, वो करके चलते हैं। जी। ये आपको याद होगा कि हमारे एक दोस्त कनाडा से आते हैं, उनकी उनकी जो है वो बारे में कह करके वो जमात के जो ऑफिशियल मुफ्ती साहब हैं वो हैं, और उनकी तस्वीर आज तक इस मुबश्शिर बरेलवी ने अपनी वीडियो पर लगाई हुई है कि ये जनाब जमात के ऑफिशियल मुफ्ती साहब से मैंने आज मुनाजरा किया है। तो वो आपको याद होगा। तो ये झूठ बोलना तो इनके लिए बाएं हाथ का बल्कि स्वाब का बल्कि फर्ज समझते हैं ये झूठ बोलना। तो इनसे हर बात की उम्मीद की जा सकती है। करें जी। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत जली शुक्रिया। भाई, मैंने तो इस पे एक बात करनी थी जो सलीम भाई जी। ने अभी बात की, लेकिन ये असल में अहमद रज़ा खान साहब ने भी यही बातें की अपने फतावे में। फॉर एग्जांपल, एक हदीस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने पेश किया, लो कान मूसा व ईसा हयैन, कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो वो मेरी पैरवी करते। तो इसके बारे भी अहमद रज़ा खान साहब ने अपने मलफूजात में लिखे कि ये असल में अहमदियों ने खुद ही हदीस बना लिया। तो इनके जो मुजद्दिद हैं उन्होंने भी ऐसी बातें की हैं, तो उनसे फिर हम इनसे क्या उम्मीद रखें? जी, बिल्कुल रज़ी भाई दुरुस्त फरमाया। और ये हदीस है, ईसा अलैहिस्सलाम का लफ़्ज़ काट के, नाम काट के इनके अकाबरीन अपनी वीडियोज़ में ये बातें बयान करते हैं। देखिए जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, जो भी नबी आएगा, मिसाल के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम भी अगर आएँगे तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ही होंगे। मिर्ज़ा साहब ने अपनी शरीयत चलाई, तो ये मनगढ़ंत बातें करते हैं। तो जब ये रिवायत बयान करते हैं तो ईसा का लफ़्ज़ बीच में से खा जाते हैं। लेकिन इनके जिस तरह आप अकाबिर कह रहे हैं कि ये भी अहमदियों ने खड़ी हुई हदीस है, पता नहीं यार ये किस तरह के लोग हैं। कभी इन्होंने कोई हकीकत पर मबनी बात नहीं की। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जो 2 चैलेंज आखिर में दोहराए गए हैं, अगर किसी में हिम्मत आए तो वो सामने आए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।